کلاس روم سے باہر جاتے ہی عقیل برس پڑا تھا۔ پاگل تو نہیں ہوگے؟ جانتے بھی ہو اس حرکت کا کیا نتیجہ نکل سکتا ہے؟ معاویہ نے جواب میں ایک لفظ بھی نہیں کہا تھا۔ عقیل نے بات آگے بڑھائی۔ پہلے بھی کہا تھا کہ اس کا پیچھا چھوڑ دو، غلط نیت سے اس کی جانب قدم بڑھانے والے تم اور اچھی طرح جانتے ہو اس نے جان بوجھ کر اپنی مفلسی نہیں چھپائی تھی۔ اب ناکردہ جرم کی پاداش میں ایک مفلس مسکین لڑکی کو کتنے عرصے تمہارے انتقام کا سامنا کرنا پڑے گا؟ اللہ سے ڈرو معاویہ، تم بہت زیادتی کر چکے ہو۔ معاویہ خاموش رہا۔ عقیل کی نصیحتوں کا سلسلہ رکا نہیں تھا، وہ بے تکان بولتا رہا اور معاویہ سر جھکائے سنتا رہا۔ ایسا پہلی مرتبہ ہو رہا تھا کہ عقیل کی کڑوی کسیلی باتوں پر وہ کوئی رد عمل ظاہر نہیں کر رہا تھا، ورنہ عقیل کی باتوں کو وہ چٹکیوں میں اڑا دیتا تھا۔ وہ ہر لحاظ سے عقیل پر فائق تھا، شکل و صورت، ذہانت و عقل مندی، مال و دولت، پڑھائی و کھیل کود، بحث و مباحثہ، کوئی بھی کام ایسا نہیں تھا جس میں عقیل برتر تو کیا اس کے برابر ہی ہوتا۔ کوئی بھی صلاحیت ایسی نہیں تھی جس کے بارے میں وہ معاویہ پر فوقیت کا دعویٰ کر سکتا، لیکن آج غیر متوقع طور پر معاویہ کی بولتی بند تھی اور وہ خاموشی عقیل کو کسی طوفان کا پیش خیمہ لگ رہی تھی۔ سمجھاتے، نصیحتیں جھاڑتے وہ کیاریوں کے بیچ سبزہ زار پہ لے آیا تھا۔ اسے مسلسل خاموش پا کر عقیل شوقی ہوا۔ کیا میری بکواس اتنی غیر اہم ہے کہ جواب دینے کی بھی زحمت نہ کی جائے؟ معاویہ نے اس کی طرف دیکھا۔ عقیل کو جھیل سی گہری نیلی آنکھوں میں عجیب ویرانی اور وحشت نظر آئی تھی۔ وہ اسے دماغی طور پر غیر حاضر لگ رہا تھا، یوں جیسے کوئی قیمتی چیز گم کیے بیٹھا ہو، کسی قریب کا سوگ منا رہا ہو، کسی بڑے نقصان کی ابھی اطلاع پائی ہو، کوئی بڑی بازی برے طریقے سے ہارا ہو یا کسی غیر متوقع انکشاف سے واسطہ پڑا ہو۔ غلطی ہو گئی یار۔ اس کا چار لفظی اقرار عقیل کو ششدر کر گیا تھا۔ نہ وہ چہرہ معاویہ کا تھا، نہ الفاظ اور نہ انداز۔ خیر تو ہے؟ عقیل تشویش ظاہر کیے بنا نہیں رہ پایا تھا۔ معاویہ نے محتاط انداز میں گہرا سانس کھینچا، یوں جیسے ذرا سی بے احتیاطی سے کسی گھاؤ میں درد اٹھنے کا اندیشہ ہو۔ لمحہ بھر ٹھہر کر وہ غائب دماغی سے بولا، فی الحال کچھ کہہ نہیں سکتا، میرا خیال ہے کچھ زیادہ ہی نصیحتیں کر بیٹھا ہوں۔ عقیل نے کچھ دیر پہلے کہے ہوئے الفاظ پر خفت ظاہر کی۔ پتہ نہیں تم کیا کہہ رہے تھے، معاویہ نے بے رحمہ انکشاف کیا۔ ایک لمحے کو عقیل کو محسوس ہوا جیسے معاویہ نے اس کے چہرے پر زور کا تھپڑ رسید کیا ہو، گویا اتنی دیر سے جو قیمتی نصیحتیں وہ اگل رہا تھا ان کی اہمیت پاد خرق کے برابر بھی نہیں تھی۔ اس کی یہ خوش فہمی بھی ہوا بن کر اڑ گئی تھی کہ معاویہ کا غلطی تسلیم کرنا اس کی وجہ سے تھا۔ یہ صدمہ سہنے میں چند لمحے لگے تھے۔ اس دوران معاویہ بے دھیانی سے دائیں بائیں گھورتا رہا۔ تمہاری طبیعت ٹھیک نہیں لگ رہی۔ عقیل کے پاس کہنے کو اس کے علاوہ کچھ نہیں تھا۔ مجھے بھی، اس نے دھیمے لہجے میں اقرار کیا۔ چھٹی کر لو، عقیل نے مشورہ دیا۔ شاید کل ملیں۔ معاویہ اس بات میں سر ہلاتا ہوا اٹھا اور عقیل سے الوداعی مصافحہ کیے بغیر پارکنگ کی طرف چل پڑا۔ عقیل عجیب سے نظروں سے اس کی پیٹھ گھورتا رہ گیا تھا۔ اگلے پیریڈ میں غزالہ اور معاویہ دونوں غائب تھے۔ پروفیسر باسط تک بھی اس واقعے کی خبر پہنچ گئی تھی۔ سبق کی ابتدا سے پہلے ہی انہوں نے سرسری انداز میں ہنگامے کے پس پردہ وجہ جاننے کی کوشش کی تھی۔ سر، مس غزالہ کو غلط فہمی ہوئی تھی، شمامہ نے معاملے پر مٹی ڈالی۔ بہرحال یونیورسٹی کے طلباء کو تہذیب کا دائرہ چھوڑنا زیب نہیں دیتا۔ نہ جانے وہ تنبیہ اسے تھی یا غزالہ وغیرہ کو اس بارے میں سوچنے کی زحمت شمامہ نے نہیں کی تھی۔ چھٹی کے وقت پارکنگ کی طرف جاتے ہوئے وہ بسمہ کو کہہ رہی تھی، بابا جان کے سامنے اس واقعے کا ذکر بھولے سے بھی نہ کرنا۔ وہ اطمینان سے بولی، بھولے سے کیا، میں بڑی یاد سے سارا واقعہ دہراؤں گی، بلکہ انہیں مشورہ دوں گی کہ اپنے سیٹھ صاحب سے بات کر کے معاویہ کے خلاف پولیس میں پرچہ کٹوائیں۔ پکی خفا ہو جاؤں گی۔ شمامہ نے سنجیدہ لہجے میں دھمکی دی۔ بسمہ ہنسی، تمہاری خفگی سے ڈرتا کون ہے؟ پراٹھا لانا بند کر دوں گی۔ شمامہ نے مزاحیہ فکرہ بھی سنجیدگی سے ادا کیا تھا۔ بسمہ شکست خوردہ لہجے میں بولی، تمہاری کسی دھونس میں نہ آتی، مگر تم اتنی کمینی نکلو کہ یہ میرے تصور میں بھی نہیں تھا۔ وہ کار تک پہنچ گئی تھی۔ شمامہ نے جواب دینے کی ضرورت محسوس نہیں کی تھی۔ بسمہ کے اسٹاپ تک شمامہ باپ اور بسمہ کی گفتگو میں دخیل نہیں ہوئی تھی۔ بسمہ کے اترنے پر وہ اس کی طرف متوجہ ہوئے۔ شمو رانی مسلسل خاموش ہے، آپ دونوں کی گفتگو سن رہی تھی۔ یہ کہنے کی حد تک ہی سچ تھا، ورنہ اس کے پلے کچھ بھی نہیں پڑا تھا۔ اس لڑکے نے پھر تو تنگ نہیں کیا تھا؟ بابا جان، شاعر کہتا ہے، عرفی تو مندیش زے غوغائے رکیباں، آوازِ سگا کم نہ کند رزق گدارا۔ مطلب کہ اے درویش، مخالفین کا شور و غوغا تمہیں اندیشے میں نہ ڈال دے، کیونکہ کتوں کا بھونکنا فقیر کا رزق کم نہیں کر سکتا۔ مطلب تنگ کر رہا ہے۔ یوسف سنجیدہ ہو گئے تھے۔
بابا جانی، جب محسوس کروں گی کہ پانی سر سے اونچا ہو رہا ہے تو آپ کو مداح کرنے میں غفلت نہیں برتوں گی۔ اس نے فلسفیانہ انداز اپنا کر آج کے واقعے پر پردہ ڈالنا چاہا۔ اپنا مقدمہ اللہ پاک کی بارگاہ میں پیش کرنے کے بعد اسے والد صاحب کے گوشے گزار کرنا بھی گوارا نہیں تھا۔ مسئلے کی شروعات کے ساتھ اس کا سدباب کرنا عقل مندی کہلاتا ہے۔ یوسف مطمئن نہیں ہوا تھا۔ آپ کے شمع اگر ڈرپوک ہے بھی صحیح تو بسمہ اس کی حفاظت کو موجود ہے بابا جانی۔ اس نے زبردستی کا قہقہ بلند کیا۔ مجھے تسلی کے بجائے اصل بات جاننے میں دلچسپی ہے۔ وہ والد تھا اور بیٹی کا مصنوعی قہقہ اسے ورغلا نہیں سکتا تھا۔ وہ دھیمے لہجے میں بولی، آج ایک لڑکی سے جھگڑا ہو گیا تھا جو بسمہ کی وجہ سے رفع دفع ہو گیا۔ یقیناً بسمہ کو بھی چھپانے کی تاکید تم نے کی ہوگی؟ یوسف شوقی ہوئے۔ جی، گویا اتنی بڑی ہوگی ہو کہ باپ سے باتیں چھپا سکو؟ یوسف نے واضح انداز میں گلہ کیا۔ آپ کی پریشانی کا خوف تھا بابا جان، وہ ہکلا گئی تھی، تبھی کہا بڑی ہو گئی ہو۔ غلطی ہو گئی ہے، معافی چاہتی ہوں۔ اس نے ندامت سے سر جھکا لیا تھا۔ سوچ سمجھ کر کیے ہوئے فعل کو غلطی سے منسوب نہیں کرتے۔ یوسف کے لہجے میں اب تک ناراضگی شامل تھی۔ بات جانے انجانے کی نہیں، غلطی تسلیم کرنے کی ہوتی ہے۔ جب مان لیا میری سوچ غلط تھی تو آپ سزا دیں یا معاف کر دیں، ناراض تو نہ ہونا۔ وہ روحان سی ہوئی۔ ناراض ہونا سزا ہی ہوتی ہے۔ یوسف شفقت سے ہنسا۔ باپ کو مسکراتا دیکھ کر اس نے سکھ کا سانس لیا تھا۔ مجھ سے اتنی سخت سزا برداشت نہیں ہوتی۔ اس نے کھسک کر باپ کے کندھے پر سر رکھ دیا تھا۔ نیند آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ روزانہ وہ 10 بجے تک کھانا کھا کر کلب نکل جاتا تھا، لیکن اس دن نہ تو اسے کھانا یاد تھا، نہ کلب جانا، اور نہ وہ سونے میں کامیاب ہو پا رہا تھا۔ رہ رہ کر شیماما کا لال بھپکا چہرہ آنکھوں میں گھومنے لگتا۔ تم صرف نفرت کے قابل ہو ماویہ، صرف نفرت کے۔ میں تمہیں کبھی معاف نہیں کروں گی۔ معافی مانگی کس نے ہے؟ اس نے حقارت سے سوچا، مگر دل عجیب قسم کی بے چینی محسوس کر رہا تھا۔ شیماما اتنی خوبصورت ہوگی یہ اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا۔ وہ اپنی بے سکونی کی وجہ توہین کو گردانتا رہا۔ اس نے شیماما کو بدصورت سمجھا تھا، اسے قابل استہزاء جانا تھا اور تبھی اس کی ویڈیو بھی بنائی تھی، لیکن وہ ایسی ہوگی یہ تو اس کے فرشتوں کو بھی پتہ نہیں تھا۔ شیماما کے بارے میں اس کے لگائے ہوئے دونوں اندازے غلط ثابت ہوئے تھے۔ وہ امیر زادی نہیں، ڈرائیور کی بیٹی تھی، بدصورت نہیں، مجسم خوبصورتی تھی۔ وہ اس کی ویڈیو نکال کر دیکھنے لگا۔ اس نے برہم ہو کر سر سے دوپٹہ اتارا تھا اور سیاہ گھنے بال ساون کی گھٹا کی طرح بکھر گئے تھے۔ اتنے لمبے بال اس نے صرف شیمپو کے اشتہارات ہی میں دیکھے تھے۔ اگر ماہ تمام کی طرح تابدار چہرہ اجالے کا سبب نہ بنا ہوتا تو کلاس روم کی فضا میں تاریکی غالب آ جاتی۔ کشادہ جبیں کی تیوریوں نے دیکھنے والوں کو روب میں لے لیا تھا۔ باریک گلابی ہونٹوں کی کپکپاہٹ اس کے غصے اور صدمے کا مظہر تھی، تو سیاہ پھیلی آنکھوں نے نمی دکھ کے اظہار کی انتہا۔ زندگی میں پہلی بار اس نے کسی لڑکی کے چہرے پر ظاہر ہوتی کیفیات کو اس شدت سے محسوس کیا تھا۔ کلاس روم میں جو کچھ ہوا تھا وہ اب تک سمجھ نہیں پایا تھا۔ رات کے اس لمحے بھی اس پر اپنی حالت واضح نہیں ہو رہی تھی۔ کبھی اسے شیماما سے نفرت محسوس ہوتی اور کبھی ہمدردی ہونے لگتی، کبھی اس سے بدلہ لینے کے منصوبے سوچنے لگتا اور کبھی معاف کر دینے میں بھلائی محسوس کرتا۔ کبھی وہ مجسم حسن و معصومیت نظر آتی اور کبھی حقیر و گھٹیا۔ صبح تک وہ متضاد خیالات میں کھویا اپنے رد عمل کے بارے میں سوچتا رہا۔ تب تک وہ شیماما کی ویڈیو کو 20 بار دیکھ چکا تھا۔ اسے معلوم ہی نہیں تھا کہ یوں بار بار وہ بے اختیار ہو کر ویڈیو دیکھ رہا تھا۔ گھڑی کی سوئیاں 5 کا ہندسہ عبور کر چکی تھی جب انکشاف ہوا کہ اس کی آنکھیں شیماما کی شکل دیکھ کر سیر نہیں ہو رہی۔ وہ درجنوں لڑکیوں سے تعلقات رکھ چکا تھا جو ایک سے بڑھ کر ایک تھیں۔ تعلق کے علاوہ بھی ہزاروں لاکھوں لڑکیاں نگاہوں سے گزر چکی تھیں، لیکن آج تک اسے شیماما جیسی نظر نہیں آئی تھی۔ یہ دعویٰ کرنا کہ شیماما سے بڑھ کر کوئی حسین نہیں ہو سکتی یقیناً باطل تھا، لیکن اس میں کوئی شک نہیں تھا کہ اسے شیماما کی طرح کوئی بھی پیاری نہیں لگی تھی۔ اس سے زیادہ توہین کیا ہوگی کہ مجھے ایک ایسی لڑکی اچھی لگ رہی ہے جسے کل تک میں نفرت کا حقدار سمجھتا تھا۔ اس نے دل کو سخت الفاظ میں لتاڑا، مگر اتنی آسانی سے مان جایا کرے تو اسے دل کون کہے؟ وہ ہمیشہ دماغ کی مان کر چلا تھا اور دماغ کبھی خسارے کا سودا نہیں کرتا۔ آج پہلی بار دل نے دماغ کے خلاف محاذ کھولنے کو قدم بڑھائے تھے، اور دل دلائل کے میدان میں کتنا ہی کمزور کیوں نہ ہو جیت کو ہاتھ سے نہیں جانے دیتا۔ وہ بھی خود کو تنبیہ کر رہا تھا، شیماما کی طرف قدم بڑھانے کو اپنی توہین و تحقیر سمجھ رہا تھا۔ اس کی اور اس کے والد کی اتنی بے عزتی کرنے کے بعد دوبارہ تعلقات بحال کرنا اسے تھوکا چاٹنے کے مترادف لگ رہا تھا۔ شیماما سے دوری میں اسے بہتری نظر آ رہی تھی، کیونکہ ایک مفلس لڑکی کی محبت نہ صرف اسے معاشی لحاظ سے تباہ کر دیتی، بلکہ جن کے سامنے اس نے شیماما کی تذلیل کی تھی انہیں بھی ہنسنے کا موقع مل جاتا۔
سب سے بڑھ کر شیماما اور بسما کا سامنا کرنا اسے کارےدار نظر آ رہا تھا۔ گو اتنا تو اسے یقین تھا کہ اگر وہ شیماما کی طرف قدم بڑھاتا تو وہ خوش آمدید کہنے میں دیر نہ کرتی، لیکن یہ قدم بڑھانا مشکل ہی نہیں ناممکن تھا۔ وہ عورت ذات کے سامنے نہیں جھک سکتا تھا، اس کی سرشت ایسی تھی کہ عورت کو حقیر و بے توقیر سمجھتا تھا۔ دنیا میں اگر وہ کسی عورت کو قابل عزت اور معتبر سمجھ سکتا تھا تو وہ اس کی ماں اور بہن تھی، ان دو کے علاوہ وہ کسی کو قابل احترام نہیں جانتا تھا۔ اس دن وہ یونیورسٹی نہیں جا سکا تھا، رت جگہ کی وجہ سے دن چڑھے اسے نیند آ گئی تھی۔ پتہ ہے شاعر کیا کہتا ہے؟ تعلق توڑ دینے سے، کسی کو چھوڑ دینے سے رفاقت ڈر نہیں سکتی، محبت مر نہیں سکتی۔ شیماما کے والد کو رخصت کرتے ہی بسما اسے چھیڑنے لگی تھی۔ شیماما بے پرواہی سے بولی، مگر میں کہتی ہوں اگر موسم حقارت کا، تکبر کا، بڑائی کا یوں ہی قائم رہے، خناس بندے میں خدائی کا، تعلق توڑنے کا حوصلہ یہ کر بھی سکتی ہے، محبت مر بھی سکتی ہے۔ بسما ہنسی، مجھے تو منہ توڑ جواب دیتی ہو اور دوسروں کے سامنے منہ میں گنگنیاں ڈال لیتی ہو۔ وہ صاف کوئی سے بولی، کیونکہ جانتی ہوں تمہیں پیاری لگتی ہوں اور تم ہر بات برداشت کر لو گی۔ تو کیا میں تمہیں پیاری نہیں لگتی؟ بسما نے منہ پسورا، جو مجھے حد سے زیادہ پیارے لگتے ہیں انہی سے بے تکلف ہو سکتی ہوں۔ شیماما سنجیدہ ہو گئی تھی، مذاق کر رہی تھی۔ اسے سنجیدہ پا کر بسما نے تسلی دی، پیریڈ شروع ہونے میں اتنا وقت نہیں تھا کہ وہ پسندیدہ گوشے کا رخ کر سکتی۔ کلاس روم میں داخل ہوتے وقت نہ چاہتے ہوئے بھی بسما کی نظر ماویہ کی نشست کی جانب اٹھ گئی تھی۔ نشست کو خالی پا کر اسے اطمینان کا احساس ہوا تھا۔ خوبصورت اور بھولا بھالا نظر آنے والا کمظرف اب بسما کو ایک آنکھ بھی نہیں بھاتا تھا۔ غزالہ البتہ اپنی نشست پر بیٹھی تھی، لیکن انہیں دیکھتے ہی سر جھکا کر کتاب کی ورق گردانی کرنے لگی۔ بسما کو اس کے چہرے پر ندامت واضح نظر آ رہی تھی۔ پروفیسر صاحب کی آمد تک وہ گپ شپ کرتی رہیں۔ سبق شروع ہوتے ہی دونوں پروفیسر صاحب کی طرف متوجہ ہو گئی تھیں۔ آج اسے شیماما کافی پر اعتماد اور بے پرواہ دکھائی دے رہی تھی۔ اسے دلجمی سے لکھائی کرتے دیکھ کر بسما نے گہرا سکون محسوس کیا تھا۔ فارغ اوقات میں وہ اپنی مخصوص جگہ پر پہنچ گئی تھیں۔ گھاس پر بیٹھنے کے بجائے شیماما نے سنگی بینچ پر نشست سنبھال لی۔ آج کچھ نیا محسوس کیا ہے تم نے؟ بسما نے گھاس پر بیٹھنا پسند کیا تھا۔ کیا نیا؟ شیماما کے لہجے میں حیرانی تھی۔ بسما ہنسی، آج لڑکے تمہیں کچھ زیادہ غور سے دیکھ رہے تھے۔ شیماما بپھر کر بولی، دوبارہ اس موضوع پر بات کی تو سر پھاڑ دوں گی۔ بسما اس کا پر چھپڑتے ہوئے بولی، تمہاری صرف ایک دھمکی سے ڈر لگتا ہے۔ میرے زہرا نے یعنی لنچ کو ہاتھ لگایا تو وی سی کو شکایت لگانے سے بھی نہیں ہٹوں گی۔ شیماما پرس واپس لینے کو بینچ سے اتر کر گھاس پر آن بیٹھی۔ اگر زہرانے سے مراد لنچ والا پراٹھا ہے تو تم شوق سے شکایت کرنے جا سکتی ہو۔ بسما نے بے پرواہی سے لنچ باکس کھولا اور پراٹھے کو جڑ گئی۔ بغیر اجازت کسی کی چیز کھانے سے پیٹ میں درد پڑتا ہے۔ بسما نے کندھے اچکائے، پیٹ کے درد سے نہیں مروں گی، لیکن بھوکے پیٹ سے کچھ ہونا بھی ممکن ہے۔ شیماما خسیانی مسکراہٹ سے بولی، بے شرم، جس نے کی شرم اس کے پھوٹے کرم۔ بسما باتوں میں مار نہیں کھا سکتی تھی۔ میرا پراٹھا تو ادھر کرو۔ اسے بڑے بڑے نوالے لیتے دیکھ کر شیماما کو اپنے پراٹھے کی فکر ہوئی۔ بسما نے انکار میں سر ہلایا، کل کے لنچ کی قضا بھی تو کروں گی، یہ نہ ہو لنچ پکا پکا فوت ہو جائے۔ شیماما نے دانت پیسے، دھمکی دینا ضروری ہوتا ہے، ویسے نہیں مانگا جا سکتا تھا۔ خفگی سے کہتے بسما نے آخری نوالا منہ میں ٹھونستے ہوئے لنچ باکس شیماما کی طرف بڑھا دیا۔ شیماما سیمنٹ کی پختہ روش کی طرف پیٹ موڑ کر اپنے حصے کا رزق کھانے لگی۔ میں چائے لاتی ہوں۔ بسما کیفیٹیریا کی طرف بڑھ گئی تھی۔ آنکھ کھلنے پر بھی وہ کافی دیر بستر سے نہیں نکلا تھا۔ آخر ماں کی آمد پر اسے بستر چھوڑنا پڑا۔ بیٹا طبیعت تو ٹھیک ہے، رات کو کھانا بھی نہیں کھایا اور اب تک لیٹو یونیورسٹی بھی نہیں گئے؟ عالیہ نے پیشانی پر ہاتھ رکھتے ہوئے فکرمندی ظاہر کی۔ ٹھیک ہوں ماما، وہ انگڑائی لیتا ہوا اٹھ بیٹھا۔ ناشتہ کرو گے یا کھانا لگواؤں؟ ناشتے کا وقت تو گزر چکا ہے۔ گھڑی پر نظر دوڑاتے اس نے فیصلہ سنایا اور غسل خانے میں گھس گیا۔ کھانا کھا کر اس کا ارادہ آوارہ گردی کو نکلنے کا تھا، لیکن نہیں جا سکا۔ کوئی کام کرنے کو جی نہیں چاہ رہا تھا۔ ماں کی دلجوئی کو اس سے تھوڑی گپ شپ کر کے وہ دوبارہ کمرے میں گھس گیا۔ ٹی وی لگا کر دل بہلانے کی کوشش کی، مگر کوئی پروگرام توجہ حاصل نہیں کر سکا۔ ٹی وی بند کر کے وہ لیپ ٹاپ کی طرف متوجہ ہو گیا۔ پسندیدہ گیتوں غزلوں میں بھی دل نہیں لگا تو انٹرنیٹ کی طرف متوجہ ہو گیا کہ وہ تفریح کے حصول کا وسیع میدان تھا، مگر وہاں بھی اطمینان میسر نہیں ہوا۔ فیس بک، ٹویٹر، انسٹاگرام، ٹک ٹاک، یوٹیوب وغیرہ اس کے دماغی انتشار کو کم کرنے میں ناکام رہے تھے۔ تنگ آ کر وہ خبیث محلول کی طرف
متوجہ ہوا۔ پینے پلانے کا شغل عموماً وہ کلب ہی میں کیا کرتا تھا، لیکن گھر میں بھی اسے ممانعت نہیں تھی۔ وہ جس طبقے سے تعلق رکھتا تھا، ایسوں کے ہاں شراب نوشی اور کافی چائے پینا ایک جیسی حیثیت رکھتے ہیں۔ البتہ صدیقی صاحب نے عرصہ ہوا چھوڑی ہوئی تھی، لیکن اسے منع نہیں کرتا تھا۔ گھنٹے ڈیڑھ میں وہ وسکی کی 2 بوتلیں خالی کر گیا تھا۔ ایک ساتھ اتنی زیادہ شراب زندگی میں پہلی بار معدے میں انڈیلی تھی۔ اس کی آنکھیں بند ہونے لگیں، آخر وہ سو گیا تھا۔ آنکھیں کھلنے پر گھڑی کی سوئیاں 8 کا ہندسہ عبور کرتی نظر آئیں۔ سر بھاری ہو رہا تھا۔ غسل خانے میں جا کر وہ تازہ دم ہوا، لباس تبدیل کر کے گھر سے نکل آیا۔ رخ کلب کی عمارت کی طرف تھا۔ اس کی نگاہیں کسی اکیلی لڑکی کی متلاشی ہوئیں۔ ایک لڑکی کو بھلانے کو اسے دوسری لڑکی کی مدد درکار تھی۔ عجیب فطرت کا مالک تھا، ایک لڑکی سے توہین کا بدلہ لینے کو دوسری لڑکی کے ہتک پر اتر آیا تھا۔ کسی ایک لڑکی کی پارسائی کا ضم وہ دوسری لڑکی کی تذلیل کر کے توڑنا چاہتا تھا۔ اس کے تئیں ہر لڑکی صنف نازک ہی کی نمائندہ تھی۔ اس کے قدم ایک لمحے کو دروازے پر ٹھہرے، تبھی بادشاہ کی نظر اس پر پڑی اور وہ تیر کی طرف اس کی جانب بڑھی۔ قریب آتے ہی وہ وارفتگی سے بولی، او میرے جن جانی، کیسی ہو بیبی؟ معاویہ کے ہونٹوں پر مسکراہٹ نموداری۔ وہ کھلے ڈلے انداز میں بولی، تمہیں دیکھ لیا، اب بہتر ہوں، چلو پھر۔ اس کی پتلی کمر میں ہاتھ ڈالتے ہوئے معاویہ نے سیڑھیوں کی جانب قدم بڑھائے۔ تاش نہیں کھیلو گے؟ بادشاہ کے لہجے میں خوشگوار حیرت تھی۔ معاویہ نے نفی میں سر ہلایا۔ آج صرف تمہیں تنگ کروں گا۔ تم سے تنگ کوئی گوار ہی ہو سکتا ہے۔ بادشاہ نے بے حیائی سے دانت نکالے۔ وہ گوار ہی تو ہے، احمق، بے وقوف اور گھٹیا لڑکی۔ ایسی لڑکیاں منہ لگانے کے قابل تو نہیں ہوتیں۔ سوچوں میں شمامہ در آئی تھی۔ کن خیالوں میں کھو گئے؟ سیڑھیاں چڑھتے ہوئے وہ معاویہ سے چمٹی جا رہی تھی۔ ایسے ہی ایک گھٹیا لڑکی یاد آ گئی تھی۔ نفرت سے ہونٹ سکڑتے ہوئے وہ بادشاہ کی جانب متوجہ ہو گیا تھا۔ اس کھیپ میں تو ممکن نہیں، مجھے تیاری کو کم از کم 1 ماہ چاہیے۔ سیٹھ اعظم نے یوں نفی میں سر ہلایا گویا مخالف کو نظر آ رہا ہو۔ سیٹھ صاحب، 1 ماہ تو بہت طویل عرصہ ہے، کم از کم اتنا تو خیال کریں میں آپ کا پرانا گاہک ہوں۔ مخالف کے لہجے میں مایوسی کے ساتھ شکوہ در آیا تھا۔ وہ طویل سانس لیتے ہوئے بولا، اقبال بھائی، آپ 2 ہفتے اور کم کر لیں اور یہ آخری پیشکش ہے، اس سے پہلے مال بھیجنا ممکن ہی نہیں ہے۔ میں تمام کے مطالبے مؤخر کر کے آپ کی مانگ پوری کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ شکریہ سیٹھ صاحب، آپ سے یہی امید تھی۔ اقبال کے لہجے میں ممنونیت تھی۔ ریسیور کریڈل پر رکھ کر سیٹھ اعظم نے کافی کا مگ اٹھایا۔ چھوٹا سا گھونٹ لیتے ہی مگ واپس رکھتے ہوئے اس نے ملازمہ کو بلانے کے لیے گھنٹی بجائی اور ایک فائل اٹھا کر ورق گردانی کرنے لگا۔ جی صاحب، 2-3 لمحوں بعد ادیڑ عمر خاتمہ نمودار ہوئی۔ کافی ٹھنڈی ہو گئی ہے۔ اسے دیکھے بغیر وہ دھیرے سے بولا۔ ملازمہ کافی کا مگ اٹھا کر باہر نکل گئی۔ موبائل فون بجا۔ اس نے بیزاری سے دیکھا انجان نمبر سے کال آ رہی تھی۔ بٹن دبا کر کال منقطع کی اور فائل کی جانب متوجہ ہو گیا۔ گھنٹی دوبارہ بجنے لگی۔ اس کے 2-3 بار گھنٹی منقطع کرنے کے باوجود کال کرنے والے نے ہمت نہیں ہاری۔ مجبوراً اسے کال وصول کرنا پڑی۔ السلام علیکم، یہ اعظم صاحب کا نمبر ہے؟ موبائل فون کان سے لگاتے ہی سماعتوں میں ایک دلکش نسوانی آواز گونجی۔ وہ قدرے حیرانی سے مستفسر ہوا، کیا میں آپ کو جانتا ہوں؟ نہیں، بولنے والی کے لہجے میں اطمینان تھا۔ میں بھی نام کی حد تک آپ سے واقف ہوں، البتہ آج کے بعد آپ مجھے اپنی محسنہ کے طور پر ضرور یاد رکھیں گے۔ بولیں، لہجے میں اشتیاق در آیا تھا۔ بادشاہ کے بارے میں ضروری اطلاع دینا تھی۔ سیٹھ اعظم کا دل ناخوشگوار انداز میں دھڑکنے لگا تھا۔ بوڑھے خاوند کو نوجوان بیوی کے بارے میں ملنے والی گمنام اطلاع پریشانی کے علاوہ کیا ہو سکتی تھی؟ تھوک نکلتے ہوئے بمشکل ہونٹوں سے برآمد ہوا، سن رہا ہوں۔ ڈرامائی انداز میں پوچھا گیا، آپ کو معلوم ہے کہ بادشاہ اس وقت کہاں ہیں؟ گھر سے تو کلب جانے کو نکلی تھی۔ سیٹھ اعظم کے لہجے میں اندیشے در آئے تھے۔ وہ آپ کو دھوکہ دے رہی ہے؟ انجان لڑکی نے ایک دم اس کے اندیشوں کو حقیقت کا روپ دیا۔ کیا وہ کلب نہیں گئی؟ سیٹھ اعظم نے سرسراتے ہوئے لہجے میں دریافت کیا۔ وہیں پر ہے، لیکن ایک خوبصورت نوجوان کے ساتھ اکیلے کمرے میں بند، اور اتنا اندازہ تو آپ کو بھی ہوگا کہ دونوں کیا کر رہے ہوں گے۔ آپ نے نام نہیں بتایا؟ سیٹھ اعظم لہجے میں شامل تپش کو نہیں چھپا سکا تھا۔ میرا نام جاننا ضروری نہیں، البتہ بادشاہ کے ساتھ کمرے میں موجود نوجوان کا نام معاویہ علی صدیقی ہے، اور دونوں پہلی بار اکٹھے نہیں ہوئے۔ نامعلوم نمبر سے آئی ہوئی اطلاع عموماً جھوٹ ہوا کرتی ہے۔ سیٹھ اعظم کے لہجے میں اعتماد کا فقدان تھا۔ وہ دونوں کمرے سے اس وقت باہر آئیں گے جب بادشاہ نے گھر جانا ہوگا، اور اتنا تو آپ جانتے ہوں گے وہ گھر کس وقت آتی ہے۔ آپ کے پاس تحقیق کو 3-4 گھنٹے پڑے ہیں۔ اس کی بات میں وزن تھا۔ اگر یہ اطلاع جھوٹی ہوئی؟ وہ قطع کلامی کرتے ہوئے بولی،
कबूतर की तरह आंखें बंद करने के बजाय आप क्लब जाकर तहकीक करें और एहतियात से जाना। क्लब में वही गैर मुतल्लिक शख्स दाखिल हो सकता है जो क्लब के मुस्तकिल मेंबर के साथ हो। दूसरा, अगर आपने इस्तकबालिये पर जाकर पूछगिछ या तहकीक करने की कोशिश की तो क्लब की इंतज़ामिया फ़ौरन ही मामले को संभाल लेगी और आपकी बीवी को बेगुनाह साबित करना उन्हें दुश्वार नहीं होगा। वो नागवारी से बोला, मैं क्लब के दरवाजे पर जाकर किसी ऐसे शनासा का कितनी देर तक इंतज़ार करूंगा जो क्लब का मेंबर भी हो, और फिर क्लब में दाखिल होकर मैं किस जादू के तहत फ़ौरन बासगा और उसके आशना के सर पर पहुंच जाऊंगा। वो दूसरी मंजिल कमरा नंबर 25 में मौजूद हैं। बाकी आप मुहावजों को क्लब की मेंबरशिप हासिल करने का झांसा देकर दाखिल हो सकते हैं। मैं आपकी मदद कर सकती थी, लेकिन यूँ मैं ज़ाहिर हो जाऊंगी और क्लब की मेंबरशिप छीन जाने के साथ क्लब की इंतज़ामिया मुझ पर हट जाने का केस भी दायर कर सकती है, क्योंकि मेंबरशिप फॉर्म में राजदारी बरतने की शराइत बड़ी वजाहत से दर्ज की गई हैं। वो लम्हा भर सांस लेने को रुकी और फिर उसकी हदायत जारी रहीं। अपने हमरा किसी औरत को ला सको तो आसानी रहेगी और दूसरी मंजिल का रुख करते वक्त कोई आप पर शक नहीं कर सकेगा, क्योंकि दूसरी मंजिल पर तमाम कमरे शबबाशी के लिए ही बनाए गए हैं। कुछ रह गया है तो वो भी बता दो। कोशिश के बावजूद वो लहजे में शामिल तंज पर पर्दा नहीं डाल सका था। वो इत्मीनान से बोली, किसी के सामने भी नामालूम कॉल का जिक्र न करना। मैं चोरी के कनेक्शन से कॉल कर रही हूँ, इसलिए नंबर के ज़रिए मुझे खोजा नहीं जा सकता। उसने मशकूक लहजे में पूछा, इतनी राजदारी की वजह? क्लब के इंतज़ामिया में बहुत ताकतवर लोग शामिल हैं। आपकी ज़रा सी बेहतियाती मुझे मुश्किलों से दो चार कर सकती है। बाकी आपसे मुझे कोई खौफ नहीं है, क्योंकि आपके साथ तो मैं अच्छाई कर रही हूँ। नामालूम लड़की ने राब्ता मुनक़ते कर दिया था। सेठ आज़म उछल कर खड़ा हुआ। मुलाज़मा गर्म कॉफ़ी रख गई थी, लेकिन उसके पास ना तो कॉफ़ी पीने का वक्त था और ना उसका दिल कर रहा था। कैसा है? गुफ्तगू के इख्तिताम पर गहरे सांवले रंग की लड़की दोस्त को मुखातिब हुई। उसकी फीकी सूरत दिलकश आवाज़ के बरक्स थी। वो तहसीन आमेज़ लहजे में बोला, शाबाश शान से, देखता हूँ साली कैसे हाथ नहीं आती। फटी हुई जीन्स पहनने वाला जवान शक्ल सूरत से बिगड़ा रईस ज़्यादा नजर आ रहा था। गले में सोने की चेन, बाएं कान की लो में सुनहरी बाली जिसमें सफ़ेद रंग का छोटा सा हीरा जड़ा था। लंबे बाल पोनी में जकड़े थे। दाएं कलाई में कंगन और दूसरी में मुख्तलिफ रंगों के रेस्ट बैंड पहने हुए थे। उसकी मजमूई हैयत पर किसी पॉप स्टार की सी थी। वो जदीद और नौजवान नस्ल के बरतने वाली तमाम आलाइशों से मुज़य्यन था। अगर शरीफाना हुलिये में होता तो अच्छा खासा खुशशक्ल होता। क्या मेरे हसूल के बाद भी किसी की ज़रूरत बाकी रह जाती है? शानसे के लहजे में शिकवा दराया। नौजवान बनावटी लहजे में बोला, तुम तो मेरी जान हो और बाज़गा दुश्मन है। दुश्मन को ज़ेर किया जाता है, उसकी हतक की जाती है, उसे सर झुकाने पर मजबूर किया जाता है, उसे आंखें उठाने के काबिल नहीं छोड़ा जाता। मोहब्बत थोड़ी की जाती है। दुश्मनी भी इसी वजह से हुई है कि उसने तुम्हारी ख्वाहिश का एहतराम नहीं किया था। शानसे ने मुंह बनाया। हाँ, नौजवान ने इस बात में सर हिलाया। किसी लड़की में इतनी जुर्रत कि वो शाहजेब को इनकार करे। बाकी तुम भी अच्छी तरह जानती हो कि एक शादीशुदा लड़की को मैं प्रपोज करने की हमाकत नहीं कर सकता। शाहजेब, मुझे माजी से कुछ नहीं लेना, गिला तो ये है कि तुमने अब भी उसके हसूल की तमन्ना दिल से नहीं निकाली। थोड़ी देर तक उसके गुरूर के गुब्बारे से हवा निकल जाएगी ना, बस हो गया बदला पूरा। वो दांत पीसते हुए बोला, बदला तो तब पूरा होगा जब शाहजेब उसे वो मनवाएगा जिससे वो इनकार कर चुकी है। अगर वो मुस्तकिल तुम्हें चिमट गई। शानसे के लहजे में छुपे अंदेशे बेबुनियाद नहीं थे। वो माविया की दीवानी और माविया अली सिद्दीकी इंतहा का घटिया, कमज़र्फ और बेगैरत शख्स है। मासूम शक्ल का फ़ायदा उठाकर लड़कियों को दोनों हाथों से लूटता है। जो लड़की उसकी माशी ज़रूरियात पूरी नहीं कर सकती उसे छोड़कर नई लड़की का रुख कर लेता है। और अब अगर बादशाह को तलाक ना भी मिली, शोहर की तरफ से लंबी लंबी रकमें मिलना ज़रूर बंद हो जाएंगी और किसी मुफलिस लड़की को वो मुँह भी नहीं लगाता। उसके बाद शाहजेब के बदला लेने का रास्ता खुल जाएगा। मेरा सवाल कुछ और था। शानसे के लिए वो मुकालमे बेमायनी थे। ऐसी लड़कियां किसी बुड्ढे को मुस्तकिल बुनियादों पर रिझा सकती हैं, शाहजेब को नहीं। शाहजेब, मैं तुम्हारे वजूद में सांझेदारी बर्दाश्त नहीं कर सकती। शानसे के अंदेशे ख़त्म होने में नहीं आ रहे थे। शाहजेब ने उसका हाथ थामा। शानसे, वादा करता हूँ कि शादी करूँगा तो सिर्फ तुमसे, लेकिन तुम्हें भी यकीन दिलाना होगा कि मेरी मशागिल में रुकावट नहीं डालोगी। मंजूर है। फरते मुसर्रत से मुस्कुराते हुए वो शाहजेब की जानिब खिसकी और उसके कंधे पर सर टेक दिया।
کس کو تکلیف ہے؟ دستک کی آواز بادشاہ کو سخت ناگوار گزری تھی۔ میڈم، معاویہ صاحب کو ایک ضروری اطلاع دینا ہے۔ نسوانی آواز نے بادشاہ کا پارا مزید بلند کر دیا۔ معاویہ دھیمی مسکراہٹ سے بولا، بیبی، چند سیکنڈ لگیں گے، اتنا غصہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ وارفتگی سے بولی، آپ سے چند سیکنڈ کی دوری بھی مجھے گوارا نہیں ہے۔ کیا معلوم کوئی اہم اطلاع ہو؟ معاویہ نے اسے علیحدہ کرتے ہوئے دروازہ کھولنے کا اشارہ کیا۔ منہ بناتے ہوئے کپڑے پہننے کا تکلف کیے بغیر وہ دروازے کی طرف بڑھ گئی۔ البتہ ایک درمیانے حجم کا تولیہ لپیٹنے کی زحمت اس نے کر لی تھی۔ جی فرمائیں۔ ایک جھٹکے سے دروازہ کھولتے ہوئے اس نے پھاڑ کھانے والے لہجے میں دریافت کیا۔ دروازے پر کھڑی لڑکی کا چہرہ بالکل نیا تھا، اس کا لباس بھی کلب کے ملازماؤں جیسا نہیں تھا۔ فرمانا تو کچھ نہیں ہے، بس عرض کرنا تھی کہ آپ کب تک فارغ ہو جائیں گی؟ یہ جواب لڑکی کے بجائے کسی اور نے دیا تھا، اور جس نے دیا تھا اسے دیکھ کر بادشاہ کا سارا نشہ ہرن اور مستی ہوا ہو گئی تھی۔ ہر مجرم کی طرح اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ کسی دن شوہر چھاپا مار کر اس کے کالے کرتوتوں سے واقف ہو جائے گا۔ اعظم، میں وہ بس اس سے کوئی بات بھی نہیں بن رہی تھی۔ سیٹ اعظم کا ہاتھ گھوما، زوردار تھپڑ سے وہ کولوں کے بل نیچے گر گئی تھی۔ بیک گراؤنڈ سے ٹیک لگاتے ہوئے معاویہ نے استہزائی لہجے میں کہا، بہت غصے میں ہو سیٹ؟ تمام معاملہ اس کے لیے کسی خاص اہمیت کا حامل نہیں تھا۔ بادشاہ کی زندگی برباد ہوئی تھی تو یہ اس کا مسئلہ تھا، یوں بھی اس کے لیے ہمیشہ سے قابل ترجیح اپنی ذات تھی۔ میں تمہیں چھوڑوں گا تو نہیں؟ سیٹ اعظم نے شعلہ برساتی نظروں سے معاویہ کو گھورا۔ میری غلطی؟ معاویہ نے استہزائی مسکراہٹ سے پوچھا۔ تمہاری بیوی کو زبردستی تو یہاں نہیں لایا، تم سے کچھ ہو نہیں سکتا تھا، بیچاری اپنی فطرتی ضرورت کو پورا کرنے پر مجبور تھی، اس لیے غصہ تھوکو اور کسی مستند حکیم سے رابطہ کرو تاکہ آئندہ یہ ایسا کچھ نہ کر سکے۔ اب جو مرضی آئے کرے۔ سیٹ اعظم نے بادشاہ کے پہلو میں ٹھوکر رسید کی، جو گھٹنوں میں سر دیے وہیں بیٹھ گئی تھی۔ دماغ میں سائیں سائیں ہو رہی تھی، سوچوں میں انتشار پھیلا تھا اور وہ کچھ بھی سمجھنے کے قابل نہیں تھی۔ اعظم، مجھے صرف ایک موقع دے دو۔ چوں ہی سیٹ اعظم جانے کے ارادے سے مڑا، بادشاہ ایک دم اس کے پاؤں سے لپٹ گئی تھی۔ چھوڑو مجھے غلیظ پادشاہ! سیٹ اعظم نے ٹانگ جھٹک کر اسے دور پھینکنا چاہا، مگر وہ پاؤں سے لپٹ گئی تھی۔ صرف ایک موقع دے دو اعظم، میں بھیک مانگتی ہوں۔ بادشاہ نے بازو اس کے گھٹنوں کے گرد لپیٹ لیے تھے۔ میں بھٹک گئی تھی، مجھ سے غلطی ہو گئی، صرف ایک بار، اگر دوبارہ کروں تو میرا قتل آپ کو معاف ہے۔ پلیز اعظم، خدا کے لیے معافی دے دو، میں برباد ہو جاؤں گی، مجھے چھوڑ کے نہ جاؤ۔ اس وقت بادشاہ کو اپنی حالت کا بھی ادراک نہیں تھا کہ اعظم کے گھٹنوں سے لپٹنے کی وجہ سے تولیہ اس کے جسم سے علیحدہ ہو گیا تھا۔ دروازہ بند کرو پروین۔ سیٹ اعظم نے راہداری میں قدموں کی آواز سن کر ساتھی لڑکی کو اشارہ کیا اور جھک کر تولیہ بادشاہ کے برہنہ جسم سے لپیٹتے ہوئے سرد لہجے میں بولا، کپڑے پہنو، تمہارے ساتھ گھر چل کر حساب کتاب ہوگا۔ اس کے لہجے میں مفاہمت کی بو محسوس کرتے ہی بادشاہ کپڑوں کی طرف بھاگی۔ کپڑے پہنتے ہوئے وہ معاویہ کی طرف دیکھنے سے گریز کر رہی تھی، اس دوران دروازے پر دستک ہونے لگی۔ دروازہ کھولو، یہاں شور کی آواز آ رہی ہے۔ دستک دینے والوں کا تعلق یقیناً کلب کی انتظامیہ سے تھا۔ وہاں ہونے والے شور و غوغا کی خبر انتظامیہ تک پہنچتے دیر نہیں لگی تھی۔ بادشاہ کے کپڑے پہنتے ہی سیٹ اعظم نے پروین کو دروازہ کھولنے کا اشارہ کیا۔ دروازے پر کالے سوٹوں میں ملبوس 3 سیکورٹی اہلکار کھڑے تھے۔ خیریت؟ یہاں سے شور کی شکایت موصول ہوئی ہے؟ ایک محافظ نے مہذب انداز میں پوچھا۔ بالکل خیریت ہے، سیٹ اعظم اطمینان سے بولا، جہاں دیدہ سیٹ غصے پر قابو پا چکا تھا۔ سر، آپ کلب کے ممبر نہیں لگتے، یہاں کیا کر رہے ہیں؟ سیکورٹی اہلکار کا لہجہ بظاہر مؤدب تھا۔ بیرونی دروازے پر آپ کلب کی ممبر شپ لینے کا بتا کر اندر داخل آئے تھے۔ معاویہ سگریٹ سلگاتے ہوئے طنزیہ انداز میں بولا، بیچارہ بوڑھا سیٹ اپنی نوجوان بیوی کی جاسوسی کرتا پھر رہا ہے۔ چلو۔ گہرا سانس لے کر غصے کو زائل کرتے ہوئے سیٹ اعظم نے پروین کو باہر نکلنے کا اشارہ کیا۔ ان کے قدم بڑھاتے ہی بادشاہ سر جھکائے ان کے پیچھے چل پڑی تھی۔ بیبی، واپسی کا ارادہ ہو تو میں 1 بجے تک یہیں ملوں گا۔ معاویہ نے سیٹ اعظم کو سلگانے کی کامیاب کوشش کی۔ سیٹ اعظم نے مڑ کر کہل آلود نگاہ اس پر ڈالی اور آگے بڑھ گیا۔ بادشاہ کو بھی بہت برا لگا تھا، مگر وہ کچھ کہنے کی حالت میں نہیں تھی۔ البتہ اس نے معاویہ کو ملامتی نظروں سے گھورا ضرور تھا، اور معاویہ بے شرمی سے ایک آنکھ میچ کر ڈھٹائی سے مسکرا دیا تھا۔ سر، سب خیریت ہے نا؟ سیٹ اعظم اور 2 لڑکیوں کے باہر جاتے سیکورٹی اہلکار نے معاویہ سے پوچھا۔ بالکل، بے پرواہی سے کہتے ہوئے معاویہ نے اسے باہر جانے کا اشارہ کیا اور اپنے لیے جام بھرنے لگا۔
क्लब की इमारत से बाहर आते ही वो इंस्पेक्टर कामरान को कॉल करने लगा। मैं चौक में मुंतजिर खड़ा हूँ। इंस्पेक्टर कामरान ने कॉल वसूल करते ही अपनी जगह के बारे में बताया। मज़कूरा चौक क्लब की इमारत से 1 फरलॉन्ग ही दूर थी। परवीन, तुम इसकी कार ले जाओ। सेठ आज़म बादशाह का नाम लेना तो दरकनार, उसकी तरफ देखने से भी गुरेज कर रहा था। जी सर। परवीन ने बादशाह से कार की चाबी ले ली। इस खबीर की कार कौन सी है? परवीन के जाते ही सेठ आज़म ने दरष्टी से पूछा। बादशाह ने पार्किंग में निगाह दौड़ाई और नदामत भरे अंदाज में माविया की सुर्ख स्पोर्ट्स कार की जानिब इशारा कर दिया। कार का नंबर पढ़कर सेठ आज़म अपनी कार में बैठा और बादशाह के लिए अगली सीट का दरवाज़ा अनलॉक कर दिया। वो सर झुकाए खामोशी से अंदर बैठ गई थी। कार आगे बढ़ते ही वो सिसकियाँ लेते हुए आंसू बहाने लगी। और ये औरतों का वो आजमूदा और मुजरब नुस्खा है जिसके नताइज हमेशा बेहतर निकलते हैं। सेठ आज़म तरश लहजे में बोला, मगरमच्छ के आंसू बहाना छोड़ो, मैं जानता हूँ तुम्हें कितनी नदामत हो रही है। सिर्फ एक मौका दे दो आज़म, मैं सच में भटक गई थी। नाक से ज़ोरदार सांस खींचते हुए वो मुल्तजी हुई। फिलहाल रोना धोना छोड़ो। इंडिकेटर देकर उसने कार सड़क के बाएं जानिब रोकी। सड़क के मुखालिफ जानिब पुलिस एक जीप खड़ी थी। कार के रुकते ही बावर्दी पुलिस इंस्पेक्टर सड़क अबूर करके उनके नज़दीक आ गया था। खैरियत तो है सेठ साहब? मुसाफिर को सेठ आज़म की तरफ हाथ बढ़ाते हुए इसने सवालिया लहजे में पूछा। सेठ मोहम्मद अली सिद्दीकी को जानते हो? सेठ आज़म बगैर तमहीद मतलब की बात पर आ गया था। इंस्पेक्टर कामरान ने इस बात में सर हिलाया। नाम सुनाए। उसके बेटे माविया अली सिद्दीकी ने मेरी बेगम के साथ छेड़खानी किया, उसे गिरफ्तार करना है। इंस्पेक्टर कामरान मुंह बनाते हुए बोला। क्या फ़ायदा, गिरफ्तार होने के अगले 15 मिनट बाद उसकी ज़मानत हो जाएगी। इंस्पेक्टर साहब, मेरे ख्याल में किसी मुजरिम की एक रात की अच्छी मेहमान नवाजी को 3 लाख की रकम कम नहीं है। इंस्पेक्टर कामरान सरद से बोला। बिल्कुल, मगर कोई तरीका सोचना पड़ेगा, यूँ कि मुझे मालूम ही ना हो वो सेठ मोहम्मद अली सिद्दीकी का बेटा है। ऐसा कैसे हो सकता है? सेठ आज़म ने परेशानी जाहिर की। पहले आप मुकम्मल कहानी सुनाएं। इंस्पेक्टर कामरान ने कार में बैठी बादशाह पर गहरी निगाह डालते हुए पूछा। असल कहानी तो ये है कि मेरी बीवी भी बराबर की मुजरिम है। सेठ आज़म बगैर लगी लिपटी बोला। बादशाह ने नदामत से सर झुका लिया था। तब तो बेगम साहिबा उसे कॉल करके कहीं भी बुलवा सकती हैं और जो ही वो आए बेगम साहिबा उससे झगड़ा शुरू कर दें। हम करीब ही मौजूद होंगे, बस हाथ डाल देंगे, फिर 1-2 रात उसकी अच्छे तरीके से मेहमान नवाजी कर लेंगे। वाह, तहसीन अंदाज में सर हिलाते हुए सेठ आज़म बादशाह को मुखातिब हुआ। तुम फिलफौर उस खबीस को कॉल करके किसी बहाने से उसी जगह बुलवा लो और उसके आते ही झगड़ा शुरू कर देना, बाकी काम पुलिस वाले कर लेंगे। बादशाह के पास इनकार की गुंजाइश मौजूद नहीं थी। माविया को पुलिस के तशद्दुद से बचाने को वो अपना मुस्तकबिल को दांव पर नहीं लगा सकती थी। उस वक्त किसी न किसी तरीके से सेठ आज़म को खुश करने की तगोदों में थी। वो माविया को कॉल करने लगी। हेलो बेबी, तुम्हारी कॉल तो मेरे अंदाजे से बहुत पहले आ गई है। माविया चहका। वो सिसकियाँ भरते हुए बोली। माविया, उन्होंने मुझे सख्त बेइज्जत किया, कार भी छीन ली और कहा जहाँ मेरी मर्जी आए दफ़ा हो जाऊँ। इसके अलावा वो क्या कह सकता था बेबी? बहरहाल आ जाओ, मैं अब तक उसी कमरे में हूँ। जो होना था सो हो गया, अब इस रात को तो पुरलुत्फ बनाएं। वो फ़ौरन बोली। यहाँ नहीं, कहीं और रात गुजारते हैं। आ जाओ यार, इससे बेहतर जगह कहाँ मिलेगी? बादशाह बहाना बनाते हुए बोली। उन्होंने मुझे तलाक नहीं दी माविया, यकीनन चंद दिनों तक उनका गुस्सा उतर जाएगा और वो मुझे माफ़ कर देंगे। अगर इस वक्त मैं क्लब में आ गई तो जिस आदमी ने उन्हें पहले मतला किया है दोबारा भी बता सकते हैं और मैं नहीं चाहती अब उन्हें हमारे ताल्लुक़ के बारे में कुछ मालूम हो। ठीक है, मैं 10 मिनट तक पहुंचता हूँ। माविया बादल नख्वास्ता मान गया था। उसके बाद उन्होंने सरद से बाकी तफसीलात तय की और बादशाह को अकेला छोड़कर सेठ आज़म आगे बढ़ गया। इंस्पेक्टर कामरान ने भी अपनी जीप ऐसी जगह पर खड़ी कर दी जहाँ अंधेरे की वजह से नज़र नहीं आ रही थी। बादशाह वहीं खड़ी रही। उन्हें आधे घंटे से ज़्यादा इंतज़ार नहीं करना पड़ा था। माविया की कार बादशाह के करीब आकर रुकी। बैठो बेबी। अगली सीट का दरवाज़ा खोलते हुए उसने बादशाह को अंदर दाखिल होने की दावत दी। बादशाह उजलत का इजहार करते हुए आगे बढ़ी और फुटपाथ से उतरते हुए यूं लड़खड़ाई जैसे ठोकर लगी और फिर कराते हुए नीचे गिरी। आराम से। माविया नीचे उतरते हुए फ़ौरन संभालने को करीब हुआ और उसे सहारा देने लगा। उठते ही बादशाह उसकी छाती में दोहतर रसीद करते हुए चिल्लाई। तुमने मुझे बर्बाद कर दिया माविया, मुझे कहीं का नहीं छोड़ा। वो नागवारी से बोला। क्या बकवास है बादशाह, मेरा क्या कसूर है? और अगर गीले शिकवों को बुलाया था तो खुदा हाफिज। तुमने खुद ही मेरे खावंद को कॉल करके बुलाया था, है ना?
اسی وجہ سے آج بغیر جوا کھیلے تو مجھے کمرے میں لے گئے تھے۔ جھگڑا کرنے کا مناسب بہانہ اس کے پاس تیار تھا۔ پاگل ہوں جو ایسا کروں گا، معاویہ صفائی دینے لگا۔ باسقہ چیختے ہوئے بولی، پاگل تو میں تھی جو تمہاری خاطر اپنا اچھا برا بھلا بیٹھی۔ معاویہ کے کچھ کہنے سے پہلے انسپکٹر کامران کی جیپ وہاں آ کر رک گئی۔ یہاں کیا ہو رہا ہے؟ جیپ رکتے ہی وہ نیچے اترا۔ دو سپاہی بھی رائفلیں سنبھالتے ہوئے اس کے پیچھے کو تھے۔ آپ تشریف لے جا سکتے ہیں محترم، یہ ہمارا ذاتی معاملہ ہے۔ پولیس کو دیکھتے ہی معاویہ نخوت سے بولا، محترمہ آپ بتائیں سب خیریت ہے نا؟ انسپکٹر نے معاویہ کے بجائے باسقہ سے پوچھا۔ معاویہ بگڑے ہوئے انداز میں دھاڑا، بھائی کہہ دیا نا ہمارا ذاتی مسئلہ ہے۔ باسقہ بھرائے ہوئے لہجے میں بولی، انسپکٹر صاحب یہ مجھے زبردستی لے جا رہا تھا، خدا کا شکر ہے آپ آ گئے ہیں۔ کیا؟ معاویہ ششدر رہ گیا تھا، اس کے گمان سے بعید تھا کہ باسقہ ایسا الزام لگا سکتی تھی۔ ہوش میں تو ہو؟ اس نے باسقہ کو کندھوں سے پکڑ کر جھنجھوڑا۔ اسی وقت انسپکٹر کامران چیل کی طرح جھپٹا۔ چٹاخ چٹاخ کی آواز 3 دفعہ ابھری تھی۔ معاویہ دانت پیستے ہوئے بولا، یہ تھپڑ تمہیں مہنگے پڑیں گے انسپکٹر، تم جانتے نہیں ہو میں کون ہوں۔ پکڑو اسے، شریف لڑکیوں کو چھیڑتا ہے اور تیور دیکھو سالے کے۔ انسپکٹر کا ہاتھ دوبارہ اٹھ گیا تھا۔ دونوں سپاہیوں نے معاویہ کو جکڑنے میں ایک لحظہ بھی نہیں لگایا تھا۔ اگلے لمحے وہ اس کے ہاتھ ہتھکڑی میں جکڑ چکے تھے۔ انسپکٹر پچھتاؤ گے، میں سیٹ۔ معاویہ کو اب تک حقیقت کا ادراک نہیں ہوا تھا۔ اس نے جو ہی باپ کا نام لینا چاہا انسپکٹر اس پر پل پڑا۔ ٹانگوں کے بیچ لگنے والے گھٹنے نے معاویہ کو بولنے کے قابل نہیں چھوڑا تھا۔ اس کے منہ پر کپڑا باندھو، باقی کارروائی تھانے جا کر ہوگی۔ انسپکٹر نے معاویہ کو دھکا دے کر سڑک پر گراتے ہوئے سپاہیوں کو حکم دیا۔ سپاہیوں نے فی الفور عمل کیا تھا۔ باسقہ لجاجت سے بولی، انسپکٹر صاحب میں تھانے نہیں جا سکتی ورنہ بدنام ہو جاؤں گی، اگر آپ یہیں پر بیان لے لیں۔ مس اپنا موبائل فون نمبر دیں، ضرورت پڑی تو تمہیں تھوڑی دیر کو بلوا لوں گا، باقی ہم جانے۔ اور یہ غنڈہ۔ باسقہ نے شکریہ کہتے ہوئے اپنا موبائل فون نمبر دہرایا اور ہاتھ ہلا کر آگے بڑھ گئی۔ سپاہیوں نے معاویہ کا منہ باندھ کر اسے جیپ میں بٹھا لیا تھا۔ اس کی اسپورٹس کار میں خود انسپکٹر کامران بیٹھ گیا۔ آگے پیچھے چلتے ہوئے اگلے آدھے گھنٹے میں دونوں گاڑیاں تھانے کی حدود میں داخل ہو گئی تھیں۔ اسے مہمان خانے میں لے جاؤ، سپاہیوں کو کہہ کر انسپکٹر اپنے دفتر میں گھس گیا۔ تھوڑی دیر بعد وہ 2 خصوصی جلادوں کو بلا کر ضروری ہدایات دے رہا تھا۔ نہ اس کی کوئی بات سننا ہے اور نہ دھمکی پر دھیان دینا ہے۔ اطمینان اور دل جمی سے اس کے دل سے امارت کا خناس نکالو، باقی صبح دیکھیں گے۔ اور ہاں، ساری کارروائی کو فلمانا نہ بھولنا تھا کہ اس سیٹ سے زیادہ رقم بٹوری جا سکے۔ فکر ہی نہ کریں حضور۔ جلاد باچھیں پھیلاتے ہوئے عقوبت خانے کی طرف بڑھ گئے۔ دونوں جلادوں نے چہروں پر نقاب چڑھائے ہوئے تھے۔ تھوڑی دیر بعد عقوبت خانہ معاویہ کی درد بھری آہ و بکا سے گونج رہا تھا۔ رات بھر دونوں جلاد اس کے ساتھیوں کے بارے میں تفتیش کرتے رہے۔ قسمیں کھا کھا کے اس کا گلا خشک ہو گیا تھا کہ اس کا تعلق نہ تو دہشت گردوں سے اور نہ وہ عورتوں کو اغوا کرنے والے کسی گروہ کا کرندہ ہے۔ اس نے کئی بار گڑ گڑا کر ایک فون کرنے کی بھیک مانگی۔ دونوں جلادوں کو رشوت کا لالچ دیا، دھمکیاں دیں، خدا کے واسطے دیے، مگر وہ اسی کی باتوں پر کان دھرے بغیر اسے دہشت گرد مان کر اذیت رساں فطرت کی تسکین کرتے رہے۔ اس دوران معاویہ کئی بار بے ہوش ہوا تھا، لیکن وہ پھر ہوش میں لا کر اپنی کارروائی میں مشغول ہو جاتے۔ صبح صادق کے وقت انہوں نے معاویہ کی بندشیں کھولیں اور اسے گھسیٹتے ہوئے حوالات میں لا کر پھینک دیا۔ ایک جلاد نے دبنگ لہجے میں دھمکی دی، پتر ہم ذرا تازہ دم ہو لیں پھر گپ شپ کرتے ہیں، بہتر ہوگا کہ اپنے ساتھیوں کے پتے اگل دو، ورنہ چیدہ چیدہ سرخیاں سنائیں، اصل خبر نامہ رہتا ہے۔ معاویہ اذیت سے کراتا رہا۔ جلاد اس کا جواب سننے کو رکے نہیں تھے۔ اسے لگ رہا تھا جیسے سارے جسم کو ریگمال سے چھیل کر اوپر نمک اور مرچیں چھڑک دی گئی ہیں۔ ایسی اذیت اور تشدد سے اس کا زندگی میں پہلی بار واسطہ پڑا تھا۔ حیران کن بات یہ تھی کہ اس کے جسم پر زخم کا ہلکا سا نشان بھی موجود نہیں تھا، بلکہ جسم کیا، اس کا تو لباس بھی خراب نہیں ہوا تھا کہ تشدد کی ابتدا سے پہلے انہوں نے اس کے کپڑے اتار لیے تھے۔ بلا شک و شبہ دونوں جلاد اپنے کام کے ماہر تھے۔ وہ ٹھنڈے فرش پر اوندے منہ پڑا زور زور سے کراتا رہا۔ رہ رہ کر اسے باسقہ پر تپ چڑھ رہا تھا، جس کی وجہ سے اسے یہ دن دیکھنا پڑا۔ اس کے دماغ میں ایک امکانی سوچ گونجی، یقیناً وہ یہی سمجھ رہی ہے کہ میں نے اس کے شوہر کو کال کر کے بلایا تھا، مگر وہ ایسا کیسے سوچ سکتی ہے؟ اگر میں نے جان چھڑانا ہوتی تو ویسے ہی دفعہ دور کرتا، اسے پھنسانے میں میرا کیا فائدہ تھا؟ اپنی بے گناہی کے دلائل سوچتے ہوئے باسقہ کی بے وقوفی کی توجہ کر رہا تھا۔
اچانک یہ روح فرسا خیال دماغ میں ابھرا کہ دونوں جلادوں نے تازہ دم ہونے کو تشدد کا سلسلہ روکا تھا اور وہ کسی بھی وقت لوٹ کے تفتیش شروع کر سکتے تھے۔ آخری لمحات میں انہوں نے اس کے بازوؤں کو چھت کے کڑوں سے باندھ کر اس کی ٹانگوں کے ساتھ اچھا خاصا وزن باندھ دیا تھا۔ یوں چند لمحے بعد ہی اسے محسوس ہونے لگا تھا جیسے کندھے جڑوں سے اکھڑ جائیں گے۔ اس سے پہلے وہ اسے پانی میں لمبے لمبے غوطے دے چکے تھے، بجلی کا کرنٹ لگا چکے تھے، اس کے چہرے پر لفافہ چڑھا کر اس کا سانس روک چکے تھے۔ اس کے علاوہ بھی درجن بھر عذابوں کا مزہ چکھ چکا تھا۔ وہ اس کی زندگی کی طویل ترین رات تھی جو گزرنے ہی میں نہیں آ رہی تھی۔ درجن بھر عذابوں کا مزہ چکھ چکا تھا۔ وہ اس کی زندگی کی طویل ترین رات تھی جو گزرنے ہی میں نہیں آ رہی تھی۔ اچانک تھوڑے ہی فاصلے پر ایک خوبصورت آواز ابھری، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ بہت بڑا ہے، اللہ بہت بڑا ہے۔ وہ الفاظ کی خوبصورتی کا اعجاز تھا، مؤذن کی آواز کا سوسو گداز تھا، تمام رات کے جاگنے کا ثمر تھا، ناقابل برداشت اذیت جھیلنے کا اثر تھا یا کچھ اور کہ ایک دم اس کا دل عجیب انداز میں دھڑکنے لگا۔ وہ گناہ گار تھا، کافر نہیں تھا، خطا کار تھا، مگر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی تھا۔ اس کا ضمیر سویا ہوا تھا، مرا نہیں تھا۔ وہ عیاش تھا، شرابی تھا، مگر ہنوز توبہ کے دروازے اس پر بند نہیں ہوئے تھے کہ یہ تو وقت نزاع سے پہلے تک کھلے ہوتے ہیں۔ اس کے دماغ میں اچانک شمامہ کی آواز گونجی، یاد رکھنا معاویہ، میں کمزور بے بس سہی، میرا اللہ بہت طاقتور ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ بہت بڑا ہے، اللہ بہت بڑا ہے۔ تمہیں پورے کا پورا بتہ ملے گا اور اسی دنیا میں ملے گا۔ میں نے اپنا مقدمہ اس کی بارگاہ میں پیش کر دیا ہے جہاں دیر تو ہو سکتی ہے، اندھیر نہیں ہے۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ، میں گواہی دیتا ہوں اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ وہ اپنی بے بس بندی کی فریاد کو رائیگاں نہیں جانے دے گا۔ دیکھ لینا اور تم ضرور دیکھو گے، تمہیں کبھی چین و سکون نصیب نہیں ہوگا۔ جیسے تم نے مجھے رلایا، اذیت دی، نفرت و حقارت کے قابل سمجھا، یوں ہی تمہارے ساتھ بھی ہوگا، انشاءاللہ ضرور ہوگا۔ اشہد ان محمد الرسول اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ آج کی تاریخ اپنے پاس لکھ لینا، بھول نہ جانا، یہ وقت، جگہ اور دن میرا رب تم سے پوچھے گا معاویہ۔ حی علی الصلاۃ، آؤ نماز کی طرف۔ کیوں؟ کیونکہ حی علی الفلاح، نماز ہی تو نجات ہے۔ وہ تم سے ضرور پوچھے گا، عدل کرنے والا میرے ساتھ بھی انصاف کرے گا، یاد رکھنا، تم یاد رکھنا، تم سے پوچھا جائے گا، تمہیں دکھا دیا جائے گا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، اللہ بہت بڑا ہے، اللہ بہت بڑا ہے اور اس کے سوا کوئی بھی عبادت کے لائق نہیں۔ شمامہ کی آواز کی بازگشت سماعتوں میں گونجنے لگی، ساتھ مؤذن کی سریلی آواز بھی شامل تھی۔ اس کے اندر جوار بھاٹا اٹھا جو نہ جانے کتنی غلاظتوں، فسادوں، آلائشوں اور فتوروں کو بہا کر لے گیا۔ جلادوں سے مار کھاتے وقت وہ چیخا چلایا تھا، ہائے وائے کی آوازیں نکالی تھی، ماں باپ کو پکارا تھا، لیکن اس انداز میں رویا نہیں تھا جیسا کہ اذان سن کر آنسو بہہ رہے تھے۔ خوف زدہ ہو گیا تھا، اسے ڈر لگ رہا تھا، دل معمول کی رفتار سے بہت تیز دھڑک رہا تھا۔ ایک دم محسوس ہوا کہ شمامہ تو بات کو بہت آگے لے گئی تھی۔ اس نے تو ایسی عدالت کا دروازہ کھٹکھٹا دیا تھا جہاں ہر مظلوم کی بہت توجہ سے سنی جاتی ہے۔ شمامہ نے کہا تھا، جہاں دیر تو ہو سکتی ہے، اندھیر نہیں ہے، لیکن وہاں تو کوئی دیر بھی نہیں ہوئی تھی۔ اتنی جلدی تو دنیا کا قانون بھی فیصلہ نہیں کرتا۔ اس کا تو فی الفور ہی جسمانی ریمانڈ شروع ہو گیا تھا اور وہ جلاد تو بس تازہ دم ہونے گئے تھے، نامعلوم دوبارہ کیا سلوک کرتے۔ میری توبہ، مجھے معاف کر دے مالک، اے شمامہ کی اور میرے پروردگار، مجھے معاف کر دے، مجھ سے بھول ہو گئی کہ تیری خاص بندی سے الجھ بیٹھا۔ اے مالک، ایسا نادانستگی میں ہوا ہے، مجھ سے بھول ہو گئی، ایک بار معاف کر دے، دوبارہ اسے بالکل تنگ نہیں کروں گا، تیری قسم اپنے کیے کی معافی مانگوں گا۔ وہ دبی زبان میں گڑ گڑا رہا تھا، معافیاں مانگتا رہا، آنسو بہاتا رہا۔ یقیناً آج اس کے رونے کی باری تھی۔ دوسرا دن ہے، وہ یونیورسٹی نہیں آ رہا، معلوم ہوتا ہے اپنے فعل پر نادم ہے۔ چھٹی کے وقت پارکنگ کا رخ کرتے ہوئے بسمہ نے خیال ظاہر کیا، آخر تمہیں بیماری کیا ہے؟ شمامہ سے چو کر بولی تھی، جب درخواست کی تھی کہ نہ گزری باتوں کو دہرائیں گے اور نہ کسی غیر کا ذکر ہوگا۔ سوری یار، میں نے تو یوں ہی۔ بسمہ ندامت کا اظہار کرنے لگی تھی، ایک دم شمامہ نے قطع کلامی کی، تمہاری سالگرہ میں نہیں آ سکوں گی۔ یقیناً وہ اس موضوع پر بسمہ کی معذرت سننے کی بھی روادار نہیں تھی۔ یہ بھلا کیا بات ہوئی؟ بسمہ نے خفگی کے اظہار میں سستی نہیں برتی تھی۔
یہ غیر اسلامی رسم ہے بسما، اسلام میں ایسی فضولیات کی گنجائش نہیں ہے، اور سوچا جائے تو زندگی کا 1 سال کم ہونے کی خوشی منانا کہاں کی عقل مندی ہے؟ کمی نہیں محترمہ، میری عمر میں 1 برس کا اضافہ ہوا ہے، 20 کی تھی اب پورے 21 کی ہو گئی ہوں۔ بسما نے فوراً توثیق کی۔ شمامہ بولی، یہ نظر کا دھوکہ ہے میری جان۔ نظر کا دھوکہ کیسے؟ بسما کچھ بحثی پر اتر آئی تھی۔ شمامہ نے کہا، ہر انسان کی عمر متعین ہے، کسی کی 50، کسی کی 60، کسی کی کم و بیش، تو تمہیں جتنے بھی سال ملے ہیں ان میں 1 سال کی کمی ہو گئی ہے نا؟ بسما نے منہ بناتے ہوئے پوچھا۔ تم نے کبھی سالگرہ نہیں منائی؟ نہیں، شمامہ نے نفی میں سر ہلا دیا۔ وہ پارکنگ میں پہنچ گئی تھی، لیکن شمامہ کے والد صاحب اب تک نہیں آئے تھے۔ وہ رستے کے ایک جانب کھڑے ہو کر گپ شپ کرنے لگیں۔ اسی وقت ایک موٹر سائیکل ان کے ساتھ آ کر رکی۔ وہ عقیل تھا، ندامت بھرے لہجے میں بولا، مس شمامہ، میں کل سے موقع ڈھونڈ رہا تھا کہ آپ سے ماویہ کی بد تہذیبی اور زیادتی کی معافی مانگ سکوں۔ وہ میرا دوست ہے، لیکن باخدا میں اس کے گھٹیا منصوبے میں بالکل شامل نہیں تھا۔ شمامہ کے بجائے بسما نے شوخی بھرے لہجے میں پوچھا، آپ سے گلہ کس نے کیا ہے جناب؟ وہ گڑبڑاتے ہوئے بولا، نہیں، میرا مطلب تھا کہ کہیں آپ میرے متعلق دل میں کوئی غلط فہمی نہ پال بیٹھیں، تبھی صفائی دینا ضروری سمجھا۔ بسما برجستہ بولی، ہم اتنی بے وقوف ہیں نا جو آپ جیسے کے لیے دل میں غلط فہمی پالیں گے؟ بسما کے مسلسل حملوں سے عقیل گھبرا گیا تھا۔ اس نے جلدی سے وضاحت دینے کی کوشش کی، میرا یہ مطلب نہیں تھا۔ بسما نے اس کی بات پوری نہیں ہونے دی تھی۔ معلوم ہے، اچھی طرح معلوم ہے کہ لڑکوں کا بغیر کسی وجہ اور تعلق کے معذرت کرنے کا مطلب تعلقات بڑھانا ہوتا ہے۔ یقیناً آپ کو غلط فہمی ہوئی ہے۔ عقیل انجانے میں بھیڑوں کے چھتے میں پتھر تو مار بیٹھا تھا، اب خلاصی کی صورت نظر نہیں آ رہی تھی۔ شمامہ مخل ہوئی، عقیل بھائی آپ پریشان نہ ہو، میں جانتی ہوں آپ کا قصور نہیں، اور بسما کی باتوں پر توجہ دینے کی ضرورت نہیں، اسے مذاق کی عادت ہے۔ شکریہ شمامہ، ممنونیت بھرے لہجے میں کہتے ہوئے اس نے موٹر سائیکل آگے بڑھا دی تھی، جبکہ کچھ کہنے پر تیار بسما نے ہونٹ بھینچ لیے۔ شمامہ متبسم ہوئی، ہر کسی سے مذاق کرنا اچھی عادت نہیں ہے۔ میں مکمل سنجیدہ تھی، اتنی سنجیدہ جتنا پراٹھا کھاتے وقت ہوتی ہوں، اور برا نہ منانا، کل سے ایسے نمونے گفتگو کے بہانے ڈھونڈ رہے ہیں، ہر کوئی ماویہ کی غلطی کی معافیا مانگتا پھر ہے، گویا تمام ماویہ کے سرپرست ہیں۔ پھر واہیات گفتگو؟ سر چٹکتے ہوئے شمامہ کار کی طرف بڑھ گئی تھی جو ان کے سامنے آ رکی تھی۔ سیٹ اعظم کی کوٹھی سے نکلتے وقت 4 لاکھ کی خطی رقم انسپکٹر کامران کے پاس موجود تھی۔ وہ صبح ماویہ کی ویڈیو کے ساتھ اس کی کوٹھی پر پہنچ گیا تھا۔ ویڈیو دیکھ کر سیٹ اعظم نے پسندیدگی کا اظہار کرتے ہوئے اس کے مطالبے سے بڑھ کر دیا تھا۔ اس نے گھر جا کر رقم کو خفیہ تجوری میں رکھا اور دفتر روانہ ہو گیا۔ کرسی سنبھالنے سے پہلے اس نے ماویہ کو بلا بھیجا تھا۔ وہ بڑی مشکل سے چل کے آیا تھا۔ انسپکٹر کامران کے ہونٹوں پر معنی خیز مسکراہٹ ابھری۔ کیا خیال ہے جوان، گروہ کے بقیہ افراد کے نام بتانے ہیں یا ہمارے آدمی کو ایک اور رات بے آرام ہونا پڑے گا؟ ماویہ کے رونگٹے کھڑے ہو گئے تھے۔ وہ گلوگیر لہجے میں بولا، انسپکٹر صاحب، قسم لے لیں میرا تعلق کسی گروہ سے نہیں ہے، لڑکی نے بے بنیاد الزام لگایا ہے۔ بکواس بند کرو، تم ایک معزز خاتون پر الزام لگا رہے ہو، وہ سیٹ اعظم احسان کی بیوی ہے، کیا وہ جھوٹ بول رہی تھی اور پھر میں نے تمہیں رنگے ہاتھوں پکڑا ہے؟ اس نے ڈرتے ڈرتے منہ کھولا۔ انسپکٹر صاحب، میں بھی کوئی لوفر لفنگا نہیں، سیٹ محمد علی صدیقی کا بیٹا ہوں۔ کیا؟ انسپکٹر کامران نے حیرت کے اظہار کو کرسی سے کھڑا ہونا ضروری سمجھا تھا۔ تم سچ میں سیٹ محمد علی صدیقی کے بیٹے ہو؟ جی سر، ماویہ کے لہجے میں اعتماد در آیا تھا۔ انسپکٹر نے مشکوک لہجے میں کہا، اگر یہ جھوٹ ہوا تو یاد رکھنا اس عید پر تمہاری کھال کے بنے جوتے پہنوں گا۔ ماویہ نے لجاجت سے کہا، صرف ایک کال کرنے کی اجازت دیں۔ لمحہ بھر گھور کر انسپکٹر نے ماویہ کا فون اس کی جانب بڑھا دیا۔ شکریہ سر، ممنونیت بھرے لہجے میں کہتے ہوئے اس نے موبائل فون آن کیا اور کانپتے ہاتھوں سے والد کو کال ملانے لگا۔ کال وصول کرتے ہی صدیقی صاحب کی تفتیش شروع ہو گئی تھی۔ کہاں اور تمہارا نمبر کیوں بند جا رہا ہے؟ بے پرواہی کی بھی حد ہوتی ہے یار، پہلے تم 3-4 بجے تک آ جاتے تھے اور اب رات بھر غائب رہنے لگے۔ پاپا، میں تھانے میں ہوں، آپ فوراً یہاں آ جائیں۔ اس نے قطع کلامی کرنا مناسب نہیں سمجھا تھا۔ تھانے؟ کون سے تھانے اور تم وہاں کیا کر رہے ہو؟ سیٹ محمد علی پریشان ہو گئے تھے۔ یہاں آئیں گے تو سب پتہ چل جائے گا اور ماما کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ کہتے ہوئے ماویہ نے متعلقہ تھانے کا پتہ بتا دیا تھا۔ آ رہا ہوں، سرحد سے کہتے ہوئے سیٹ محمد علی نے رابطہ منقطع کر دیا۔ بیٹھو، انسپکٹر کامران نے کرسی کی طرف اشارہ کیا۔ شکریہ۔ وہ جھجکتے ہوئے بیٹھ گیا۔ ایک رات حوالات میں گزار کر اسے پولیس کے اختیارات کا اندازہ ہو گیا تھا۔
2 پیالی چائے لے آؤ، انسپکٹر کامران نے اردلی کو کہا، اور اس کا رویہ ایک دم دوستانہ ہو گیا تھا۔ ماویہ دل ہی دل میں خود کو کوسنے لگا کہ وہ کل ہی انسپکٹر کو اپنا تعارف کیوں نہیں کرا سکا۔ سیٹھ محمد علی کے وہاں پہنچنے تک وہ چائے پی چکے تھے۔ اس دوران ماویہ انسپکٹر کامران کو سب کچھ بتا چکا تھا۔ صدیقی صاحب وہاں آتے ہی انسپکٹر کامران پر بگڑنے لگا تھا۔ سیٹھ صاحب، جو ہو گیا جانے دیں اور پہلی فرصت میں بیٹے کی ضمانت کا بندوبست کرائیں۔ باقی غلطی تو آپ کے بیٹے کی ہے، وہ ایسی لڑکیوں سے تعلق ہی کیوں رکھتا ہے، اور دوسرا اس نے فوراً اپنا تعارف کیوں نہیں کروا دیا تاکہ میں آپ کو بلوا لیتا۔ یہ تو ہے ہی احمق۔ محمد علی نے تادیبی نظروں سے ماویہ کو گھورا۔ ماویہ روحان سا ہوا۔ کوشش کی تھی مگر کوئی میری سن ہی نہیں رہا تھا۔ انسپکٹر صاحب، دال میں کچھ کالا کالا لگ رہا ہے۔ صدیقی صاحب نے شبہ ظاہر کیا۔ نہیں جناب، اگر میری ہمدردیاں سیٹھ اعظم کے ساتھ ہوتی اور اس نے مجھے ساری کہانی بتائی ہوتی تو آپ کا بیٹا لمبا پھنس سکتا تھا۔ وہ فاحشہ اگر آپ کے بیٹے پر زبردستی کرنے کا کیس کر دیتی تو معاملہ سنبھالنا مشکل ہو جاتا۔ اس کی میڈیکل رپورٹ واضح طور پر ماویہ صاحب کو مجرم قرار دیتی، اور اتنا تو آپ جانتے ہی ہوں گے کہ ایسے کیس میں قانون کی ہمدردیاں عورت کے ساتھ ہوتی ہیں۔ بیٹے کو ساتھ لے جا رہا ہوں، ضمانت وغیرہ کو خود سنبھال لینا، اور اگر سیٹھ اعظم اس کیس میں مزید پیش رفت کرتا ہے تو مجھے بروقت اطلاع دینا۔ سیٹھ محمد علی نے بڑے نوٹوں کی آدھی کے قریب گڈی اس کے سامنے پھینکی۔ یہ 2 لاکھ ماویہ کی ضمانت کروانے والے سپاہیوں کے چائے پانی کا خرچہ ہے۔ انسپکٹر کامران کے ہونٹوں پر چاپلوسانہ مسکراہٹ ابھری۔ بے فکر ہیں سیٹھ صاحب، میں سنبھال لوں گا، اور ایک بار پھر معذرت قبول کر لیں، ایسا غلط فہمی میں ہوا ہے۔ سیٹھ محمد علی نے زبردستی کی مسکراہٹ ہونٹوں سے چپکا لی کہ بظاہر انسپکٹر کی بات حقیقت نظر آ رہی تھی۔ یہ ہے تمہاری وجاہت کہ ایک کچال یعنی بدچلن بدکردار عورت نہیں سنبھالی جاتی، اور کنواریاں مر گئی ہیں جو تم شادی شدہ فاحشہ کی خاطر تھانے کچہری کے چکر کاٹ رہے ہو۔ تھانے سے نکلتے ہی صدیقی صاحب بیٹے پر برس پڑا تھا۔ ایسا غلط فہمی میں ہوا ہے، وہ ندامت سے بولا تھا۔ ندامت اس لیے نہیں تھی کہ گندے کرتوت والد کے سامنے ظاہر ہو گئے تھے، ندامت اس بات کی تھی کہ اپنی داشتہ نے اسے پکڑوا دیا تھا۔ سیٹھ محمد علی طنزیہ لہجے میں بولا، باقاعدہ منصوبہ بندی سے ہوا کام غلط فہمی نہیں کہلاتا برخوردار۔ ماویہ دھیمے لہجے میں بولا، طلاق سے بچنے کو اسے شوہر کا ساتھ دینا پڑا۔ کیا مطلب؟ سیٹھ محمد علی نے تیکھے لہجے میں دریافت کیا۔ چند لمحے پہلے ہی اس کا بھیجا ہوا پیغام پڑا ہے، صفائیاں دیتے ہوئے معافی مانگ رہی تھی۔ تو میرا اندازہ درست تھا، انسپکٹر کامران اس خبیث سیٹھ کے ساتھ ملا ہوا تھا۔ صدیقی صاحب نے پرسوچ انداز میں سر ہلایا۔ بہرحال اچھا ہوا، کم از کم تمہیں بہترین سبق مل گیا ہے۔ ماویہ چپ رہا۔ اسے گھر چھوڑ کر وہ دفتر چلا گیا تھا۔ عالیہ بیگم اس واقعے سے لاعلم تھی، تبھی ماویہ کی جان اذیت ناک سوالات سے چھوٹ گئی تھی۔ اپنے لنگڑا کر چلنے کا ذمہ دار اس نے چھوٹے سے حادثے کو ٹھہرایا تھا جو مخالف ڈرائیور کی غلطی کی وجہ سے پیش آیا تھا، اور تبھی یاد آیا کہ اپنی کار تھانے میں بھول آیا ہے۔ عالیہ بیگم نے کسی تقریب میں جانا تھا، وہ مزید تفتیش مؤخر کر کے گھر سے نکل گئی۔ ماویہ نے ڈرائیور کو بلا کر متعلقہ تھانے سے کار لانے کا کہا اور خود اپنے خاندانی ڈاکٹر کو بلانے کو کال کرنے لگا۔ ڈاکٹر کی آمد تک ملازمہ سے پرتکلف ناشتہ منگوا کر فریاد کرتے پیٹ کو منا چکا تھا۔ ڈاکٹر کو کال پر تفصیل بتا دی تھی تاکہ وہ مخصوص دوائیاں وغیرہ ساتھ لیتا ہے۔ ڈاکٹر نے اس کا مکمل جسمانی معائنہ کر کے درد کش ٹیکہ لگایا اور 2-3 خوراک گولیوں کی دے کر رخصت ہو گیا۔ درد کش گولیوں کے ساتھ سکون آور گولیاں بھی شامل تھیں کہ تھوڑی دیر میں وہ گہری نیند سو چکا تھا۔ آنکھ شام کو کھلی تھی۔ ماں کے سوالات سے جان چھڑانے کو رات کا کھانا اس نے خوابگاہ میں ہی منگوا لیا تھا، لیکن 2-3 نوالوں سے زیادہ کھایا نہیں گیا تھا۔ رات بھر کروٹیں بدلتے سوچوں میں کھویا رہا۔ سوچوں کا آغاز شمامہ کی ذات سے ہوا تھا اور بقیہ رات ان سوچوں سے جان چھڑاتے گزری۔ تلخ یادیں سیلابی ریلے کی مانند دماغ کی گلیوں میں تباہی پھیلا رہی تھی۔ نہ تو حسیناؤں کے ساتھ گزارے وقت کی خوشگوار یاد اس ریلے کے سامنے بند باندھ سکی، نہ شمامہ کو گھٹیا جاہل گوار سمجھنا کسی کام آ سکا، اور نہ اپنی وجاہت امارت خودداری کے خناس نے کوئی فائدہ پہنچایا۔ ایک ہی دن میں محبت یوں کھل کر سامنے آ گئی تھی جیسے نافرمان جوان اولاد چھاتی تانے باپ کا سامنا کرتی ہے۔ بین الاقوامی اصول ہے کہ پہلی نظر میں ہونے والی محبت سب سے پہلے انسان کے سوچنے سمجھنے کی صلاحیت پر نظر انداز ہوتی ہے، اور شمامہ کو پہلی بار دیکھنے پر وہ بھی اپنے اصول و ضوابط بھلا بیٹھا تھا۔ جو فعل حماقت لگتا تھا دل اس کے حق میں دلائل دے رہا تھا، جو بات غلط لگتی تھی اب ٹھیک لگ رہی تھی، جیسا کرنے کا کبھی سوچا بھی نہیں تھا اب کر رہا تھا، ناجائز جائز ہو چکا تھا، فضول ضروری لگ رہا تھا، بیکار ناگزیر ہو چکا تھا۔ شمامہ کی ویڈیو دیکھتے ہوئے اس نے کتنے ہی اسکرین شاٹس لے کر اس کی سینکڑوں تصاویر بنا ڈالی تھی۔ انہی تصاویر کو دیکھتے دیکھتے صبح ہو گئی۔
اس دن بھی وہ یونیورسٹی نہیں جانا چاہتا تھا، لیکن پھر رہا نہیں گیا اور اللہ پاک سے کیا عہد نبھانے کا فیصلہ کرتے ہوئے گھر سے نکل آیا۔ یہاں بیٹھ سکتا ہوں؟ وہ فارغ اوقات میں اپنے مخصوص گوشے میں بیٹھی گپ شپ کر رہی تھی جب وہ آواز سنائی تھی۔ بسمہ بمشکل خود کو اچھلنے سے باز رکھ سکی تھی۔ شمامہ کے دل کی دھڑکن بھی ایک دم تیز ہو گئی تھی۔ وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ ماویہ یوں ان کے پاس پہنچ جائے گا۔ اجازت کا انتظار کیے بغیر وہ بے تکلفی سے گھاس پر بیٹھ گیا تھا۔ میں معذرت کرنے آیا ہوں۔ اس کی نگاہیں نقاب پوش شمامہ پر گڑی تھیں جو سبز گھاس کو گھور رہی تھی۔ اگر ذرا بھی غیرت ہوتی تو یہاں آنے کی زحمت نہ کرتے۔ بسمہ لگی لپٹی رکھے بغیر شروع ہو گئی تھی۔ معافی مانگنا غلط کام ہے کیا؟ اس نے بسمہ کی بات کا برا نہیں منایا تھا۔ معافی غلطی کی مانگی جاتی ہے، زیادتیوں کی نہیں۔ بسمہ پھٹ پڑی تھی۔ غلطی کہو یا زیادتی کا نام دو، بغیر تکرار کے قبول ہے۔ بسمہ سے بات کرتے ہوئے بھی اس کی نظریں شمامہ کے وجود پر ٹکی تھیں۔ بسمہ رکھائی سے بولی، ٹھیک ہے، ہو گئی معافی تلافی، اب تشریف لے جاؤ۔ شاید میں شمامہ کا مجرم ہوں۔ ماویہ نے بسمہ کا واویلا درخور اتنا نہیں جانا تھا۔ چلو شمو۔ کڑی نگاہوں سے ماویہ کو گھورتے ہوئے وہ شمامہ کو مخاطب ہوئی۔ شمامہ خاموشی سے چل پڑی تھی۔ بسمہ لمحے بھر کو رکی۔ اتنی اخلاقی جرأت تھی تو تمام کے سامنے معافی مانگنا تھی۔ بسمہ کا لہجہ طنز سے پر تھا۔ اسے لٹ مار کر وہ شمامہ کے ساتھ کلاس روم کی طرف بڑھ گئی تھی۔ ماویہ شمامہ کے وجود کو گھورتا رہ گیا۔ دل میں عجیب سی کسک اور درد ہونے لگا تھا۔ ایک غیر اہم لڑکی جو 2-3 دن پہلے تک کسی قابل نہیں تھی، ایک دم اتنی اہم اور ضروری ہو گئی تھی۔ جب تک نظر آتی رہی وہ اسی طرف متوجہ رہا۔ ان کے کلاس روم میں داخل ہوتے ہی وہ سنگی بینچ سے ٹیک لگا کر بیٹھ گیا تھا۔ کاش پہلے پتہ ہوتا کہ تم ایسی ہو، ایک حسرت اس کے دل میں جاگی تھی۔ کب تک خفا رہوگی شمو رانی؟ اب تو تمہیں منا کر ہی دم لوں گا۔ اس نے خود کلامی کی۔ اگر بسمہ کا دم چھلا نہ ہوتا تو یقیناً راضی ہو گئی ہوتی۔ چند لمحے وہاں گزار کر کلاس روم کی طرف بڑھ گیا۔ وہ تھوڑی دیر پہلے یونیورسٹی پہنچا تھا۔ قسمت اچھی تھی جو یونیورسٹی میں داخل ہوتے ہی دونوں سہیلیاں سبزہ زار بھی بیٹھی نظر آ گئی تھیں۔ اس نے مشاہدہ کیا تھا کہ وہ فارغ اوقات میں ہمیشہ وہیں بیٹھا کرتی تھیں۔ وہ کلاس روم میں داخل ہوا۔ پیریڈ شروع ہونے میں 2-3 منٹ رہتے تھے۔ اسے دیکھتے ہی غزالہ کے چہرے پر بشاشت چھا گئی تھی۔ عقیل بھی اسے حیرانی سے گھورنے لگا تھا کہ 2 دن سے وہ نہ صرف خود غائب تھا بلکہ موبائل فون بھی بند مل رہا تھا۔ شمامہ فوراً نوٹس کھول کر پڑھنے لگ گئی تھی۔ وہ جماعت کے سامنے چلا گیا۔ تمام سن لیں، میں ماویہ علی صدیقی، مس شمامہ رانی سے معذرت کر رہا ہوں۔ مجھے اپنی زیادتی کا اعتراف ہے۔ میرا طرز عمل نہ صرف نامناسب بلکہ بیہودہ تھا، اور مس شمامہ رانی کو بے پردہ کرنے کی سازش بھی میری تھی جس میں غزالہ نے میرا ساتھ دیا۔ اب مس شمامہ میرے لیے جو سزا تجویز کرتی ہیں مجھے قبول ہوگی۔ اس نے بغیر تمہید باندھے سب کچھ صاف صاف اگل دیا تھا۔ شیم شیم، چند لڑکیوں نے بآواز بلند کہا تھا۔ 2-3 لڑکے کبھی ان کے ہم آواز تھے۔ مسٹر ماویہ، اپنی لڑائی میں مجھے گھسیٹنے کی کوشش نہ کریں تو بہتر ہوگا۔ غزالہ غصے سے پھٹ پڑی تھی۔ کہاں تو اسے ماویہ کی آمد کا انتظار تھا اور کہاں ایک دم اس کا دل کھٹا ہو گیا تھا۔ وہ غزالہ کو مخاطب ہوا، میں نے صرف حقیقت بیان کی ہے۔ بسمہ بہن کا اصرار تھا، اگر زیادتی کھلے عام کی ہے تو معافی بھی سب کے سامنے مانگنی چاہیے۔ غزالہ اسے غصے سے گھورنے لگی جبکہ شمامہ نے سر اٹھانے کی زحمت بھی نہیں کی تھی۔ اس کے انداز سے لگ رہا تھا جیسے ماویہ کی بات سنی ہی نہ ہو۔ ماویہ امید و بیم کی حالت میں وہیں کھڑا تھا۔ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ مزید کیا بولے۔ ایک دم اس کی تیزی تراری اور چالاکی کہیں کھو گئی تھی۔ نظریں نقاب پوش شمامہ پر گڑی تھیں، مگر اس نے ایک لمحے کو بھی سر اٹھا کر نہیں دیکھا تھا۔ وہ اطمینان بھرے انداز میں پڑھائی میں مگن رہی۔ پروفیسر صاحب کی آمد پر وہ سر جھکائے اپنی نشست کی طرف بڑھ گیا۔ دوران سبق اس کی نگاہیں بار بار شمامہ کی جانب اٹھ جاتیں۔ عقیل نے 1-2 بار کونی مار کر سبق کی جانب متوجہ کرنا چاہا، مگر ماویہ نے پرواہ کیے بغیر اپنا شغل جاری رکھا۔ ایک وقت تھا کہ وہ دکھاوے اور بناوٹی محبت کے اظہار میں اسے مسلسل گھورتا رہتا، اور آج سب کچھ بے اختیاری میں ہو رہا تھا۔ ستم یہ تھا کہ بناوٹی محبت کو مکمل پذیرائی ملی تھی۔ تب شمامہ بھی گاہے بگاہے اسے نظر بھر کر دیکھ لیتی۔ اب وہ دل کے ہاتھوں مجبور تھا اور شمامہ کو کچھ اثر ہی نہیں ہو رہا تھا۔ ماویہ کے ارادے ٹھیک نہیں لگتے۔ چھٹی کے وقت پارکنگ کا رخ کرتے ہوئے بسمہ نے دھیمی آواز میں کہا تھا۔ شمامہ نے قدم روکتے ہوئے اس کی جانب رخ کیا۔ بسمہ، تمہیں میرے احساسات کی پرواہ نہیں ہے، یا میرا بار بار منع کرنا تمہارے لیے کسی اہمیت کا حامل نہیں ہے؟ بسمہ اس کا غصہ دیکھ کر خفیف ہوئی۔ میرا مطلب تمہیں تکلیف دینا نہیں تھا۔ شمامہ خاموشی سے گھورتی رہی۔
माफ़ कर दो, आइंदा ऐसा मौका नहीं दूंगी। बिस्मा एकदम संजीदा हो गई थी। तुम्हें खोना नहीं चाहती, शिमामा की आवाज़ भर आ गई थी। कदम बढ़ाते हुए बिस्मा चौंकी हुई। ऐसा सोचते हुए तुम्हें ज़रा भी शर्म नहीं आई? और याद रखना, मुझे बस पराठे की फिक्र है, वरना तुम्हारी परवाह करती है मेरी जूती। शिमामा को हंसी आ गई थी। अगर दोस्ती की वजह ही मुआ पराठा है तो कल से पराठा लाना बंद। गर्ज की दोस्ती से मैं अकेली भली। बिस्मा ने दहाई दी। मासूम लड़की का रिश्क रोकने वाली जल्लाद हसीना दोज़ख में जलोगी। क्या तुम्हें मालूम नहीं, हकूकुल इबाद की बजा आवरी हर नेकी पर मुकद्दम है। शिमामा की गुनगुनाती हंसी उभरी। मुझे भी पता चले एक नकम्मी हठहराम और सुस्त लड़की के मुझ पर कौन से हकूक हैं। अल्लाह पाक ने किसी का लंच बल्कि क्या कहती हो ज़हरा ने की जिम्मेदारी अगर तुम्हारे तवाना कंधों पर डाल ही दी है तो उससे रूगर्दानी करना कितना सख्त गुनाह है। शिमामा बेसाख्ता खिलखिला उठी थी, लेकिन बिस्मा चेहरे पर मसनूई संजीदगी लाए उसे मलामती नज़रों से घूरती रही। यूसुफ मुंतजिर था। उसे देखते ही बिस्मा पहले की तरह हशाश बशाश दिखाई देने लगी। नशीद संभालने से पहले वो चेकी, अस्सलाम वालेकुम चाचा जान। शिमामा ने भी आहिस्ता से वालिद साहब को सलाम किया। वालेकुम सलाम, कैसी है मेरी बेटी? उसने कार आगे बढ़ा दी। बिल्कुल ठीक। वो खुश दिली से यूसुफ के साथ गपशप करने लगी। कहाँ गायब थे मोहतरम, और क्या हाल बनाया हुआ है? छुट्टी होते ही अकील उसकी जानिब मतवज्जे हो गया था। वो दरवाजे को बढ़ती शिमामा पर निगाहें जमाता हुआ बोला, लंबी कहानी है, फिर भी सुनना चाहूँगा। अकील ने उठने की कोशिश नहीं की थी। माविया खोए खोए लहजे में बोला, दिलो दिमाग की लड़ाई में बुरे भले की तमीज़ के बगैर फतह दिल की हुई है। याद है तुम कहा करते थे मोहब्बत वक्त का ज़िया और बड़ी हमाकत है, और ये कि तुम्हें किसी लड़की से मोहब्बत हो ही नहीं सकती। माविया फीकी मुस्कुराहट से बोला, अगर शिमामा रानी को ना देखा होता तो अपने दावे से कभी न फिरता। अकील नसीहत करता हुआ बोला, इसमें शक नहीं कि शिमामा रानी बहुत खूबसूरत है, लेकिन तुम्हारा रवैया पहले ठीक था ना अब मुनासिब है। माफिया ने उसकी नसीहत को दरखुर इतना नहीं जाना था। जानते हो, 2 दिनों से मैं मुसलसल उसकी वीडियो को देख रहा हूँ, और कल रात तो मैंने उसके सैकड़ों स्क्रीन शॉट्स लेकर शम्मो रानी के चेहरे के हर जाविये की तस्वीर बनाई है, और उन तस्वीर को इतनी बार देखा है कि शुमार नहीं कर सकता। बकौल शायर, मैंने उसको इतना देखा जितना देखा जा सकता था, लेकिन फिर भी 2 आंखों से कितना देखा जा सकता था। और अब भी उसी के फ़ोटो देख रहे हो? अकील ने मोबाइल फ़ोन लेने को हाथ बढ़ाया। दिखाओ कैसे स्क्रीन शॉट्स लिए हैं। नहीं दिखा सकता। माविया ने नफ़ी में सर हिलाया। वो पर्दा करती, अगर उसे मालूम हो गया कि मैं उसकी तस्वीर लोगों को दिखाता फिरता हूँ तो मज़ीद खफा हो जाएगी। अकील ने कहा, तुम तो उसके पर्दे का मजाक उड़ाया करते थे। वो बेपरवाही से बोला, क्या किया करता था, किया करूँगा के सामने कोई अहमियत नहीं है। अकील ने इस्तेज़ाई लहजे में पूछा, तो क्या करोगे? माविया आज़म से बोला, हर कीमत पर मनाऊंगा, अपनी मोहब्बत का यकीन दिलाऊंगा, दुनिया की सारी खुशियाँ उसके कदमों में ढेर करूंगा। हर वो काम जिससे मना करेगी छोड़ दूंगा, हर वो काम जो उसे पसंद होगा उस पर अमल करूंगा, और उसकी पसंद के सांचे में ढल जाऊंगा। शायद इतना आसान ना हो उसे मनाना। और फिर तुम उसके वालिद साहब के साथ जो सलूक कर चुके वो सोने पर सुहागा है। अकील ने तशवीश का इजहार किया। उनसे भी माफ़ी मांग लूँगा, हर उस शख्स से माफ़ी मांग लूँगा जिसका शिमामा रानी की ज़िंदगी में ज़रा पर भी अमल दखल होगा। समझ में नहीं आ रहा क्या कहूँ। वहमो गुमान में भी नहीं था कि तुम इतने बदल जाओगे। दुआ करता था कि तुम्हें भी किसी से मोहब्बत हो। अगर मालूम होता कि मेरी दुआ इतनी जल्दी कबूल हो जाएगी तो अपने लिए कोई अमीर कबीर और ख़ूबसूरत लड़की मांग लेता। तुम्हारी दुआ नहीं, उसकी बददुआ का असर है। याद है मेरी आखिरी हमाकत पर उसने क्या कहा था? अच्छी तरह याद है, लेकिन उसमें तुम्हारी मोहब्बत के हसूल का जिक्र नहीं था। जानते हो गुज़िश्ता से प्योस्ता रात मुझ पे क्या गुजरी? अकील तंजिया लहजे में बोला, आलिमुल गैब अल्लाह पाक की ज़ात है। जादू मुझे आता नहीं और तुमने कुछ फूटा नहीं, तो मैं इनकार में सर हिलाने के अलावा क्या कह सकता हूँ? मैं हवालात में था और पुलिस के बेरहम जल्लादों ने मेरे साथ वो सलूक किया कि सोचते हुए भी रोंगटे खड़े हो जाते हैं। जाने कितनी बार बेहोश हुआ, कितना रोया, चीखा, गिड़गिड़ाया, माफ़ियाँ मांगी, मगर उनके कान पर जूं तक नहीं रेंगी। सुबह दम मुझे अदमुआ करके ये कहते हुए रुखसत हुए कि ताज़ा दम होकर वापस आते हैं। तभी इंकिशाफ हुआ कि किस जुर्म की सज़ा काट रहा हूँ। मैंने तौबा की और एकदम सब कुछ आसान हो गया। कहाँ तो थानेदार मेरी बात सुनने को तैयार नहीं था, और कहाँ मुझे कुर्सी पर बिठाकर खातिर तवाज़ो की और पापा को भी बुलवा लिया। तभी मुझे यकीन हो गया कि उस लड़की की पहुँच बहुत आगे तक है। तुम कहते थे ना शम्मो अनोखी है, तुम सच्चे थे।
تھانے پہنچے کیسے؟ عقیل ششدر رہ گیا تھا۔ معاویہ اسے شروع سے تمام واقعہ سنانے لگا۔ آخر میں کہہ رہا تھا، مجھے اب بھی یقین نہیں آ رہا کہ باسقہ ایسا کر سکتی ہے۔ اس نے موبائل فون پر پیغام بھیج کر مجبوری بتاتے ہوئے معذرت بھی کر لی ہے، لیکن ماضی کو دیکھوں تو ایسا ہونا ممکن نظر نہیں آتا۔ عقیل اطمینان سے بولا، تمام واقعے میں تمہاری شمامہ رانی سے محبت کرنے کی کڑی غائب ہے۔ جب سے اسے دیکھا دل و دماغ میں جنگ چھڑی ہے، اور ایسی جنگ میں فتح دل ہی کی ہوتی ہے۔ عقیل نے پوچھا، سچ سچ بتاؤ، کیا اسے اپنانا چاہو گے؟ دل و جان سے۔ معاویہ نے اس بات میں سر ہلانے میں ایک سیکنڈ بھی نہیں لگایا تھا۔ اس کے گھر رشتہ بھیجو، تم جانتے ہو کہ وہ کس مزاج کی لڑکی ہے۔ تمہاری بناوٹی محبت کے جواب میں بھی اس نے فوراً تمہاری ملاقات اپنے والد صاحب سے کرائی تھی۔ اب بہتر ہوگا کہ تم اپنے والدین کو اس کے گھر بھیجو، منگنی پر بھی راضی ہو جائیں تو تمہارا مطمع نظر پورا ہو جائے گا، اور اس کے بعد وہ راضی ہونے میں ایک لمحہ بھی نہیں لگائے گی۔ مجھے معلوم نہیں تھا تم اتنے ہوشیار ہو گئی۔ معاویہ نے شاید زندگی میں پہلی بار اس کے مشورے کو درخور اعتنا جانا تھا۔ بہرحال کل تو میں اس کے والد محترم سے معافی مانگوں گا، اس کے بعد ممی پاپا کو بھیجوں گا۔ عقیل ہنسا، لگتا ہے سدھر گئے ہو۔ وہ بے نیازی سے بولا، بگڑے ہوئے اتنی جلدی نہیں سدھرا کرتے، البتہ شمو رانی جب زندگی میں آ جائے گی تو سدھار لے گی۔ عقیل نے خفگی سے پوچھا، اور جب تک وہ نہ آئی پرانی حرکتیں دہراتے رہو گے؟ وہ صاف گوئی سے بولا، کہہ دیا نا لڑکیوں سے دوستی کرنا چھوڑ دوں گا۔ عقیل نے طنزیہ انداز میں کہا، عیاشیوں کے پیسے کہاں سے پورا کرو گے؟ جیب خرچی کے پیسوں سے مہینہ گزارنے کی کوشش کروں گا۔ اگر کلب جانا چھوڑ دوں تو نہایت ہی آسان ہے، بلکہ بچت ہی بچت ہے۔ اللہ کرے سچ ہو۔ عقیل بیگ کندھوں میں ڈالتا ہوا کھڑا ہو گیا۔ معاویہ نے بھی پرعزم انداز میں مسکراتے ہوئے اس کے ساتھ قدم بڑھا دیے تھے۔